ہمارا نارم یہ نہیں ہے کہ ہم بہت تمیز و تمدن اور ایماندار لوگ ہیں. یہ نارم نہیں ہے ہمارا, یہ میجورٹی نہیں ہے ہماری میجورٹی کرپٹ, مورلی انکمپٹنٹ اور انتہائی obscene لوگوں پہ مبنی ہے. جس طرح کی سوسائٹی ہے, اس سے کنکلوژن یہی نکلے گا نا, اگر ایک بہت ہی تمیز و تمدن اور ایماندار لوگوں کی سوسائٹی ہوتی تو پاکستان ایسا نہ ہوتا باہر. یہاں پر کیوں نہیں کھل سکتے 10 منٹ کے اندر؟ موبائل اکاؤنٹ تو کھل جاتے ہیں, مگر بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو فزیکل ٹائم لگ جاتا ہے, اس سے سائن, اس کی گارنٹی, یہ چیکنگ, وہ تھم. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ چانس ہے نا دھوکہ دیں گے, جھوٹ بولیں گے. تو سوسائٹی میجورٹی کیا ہے پھر؟ یہ مشکل کام نہیں ہے. میرے جیسے لڑکے محلوں میں گھوم رہے ہیں, پتھر اٹھاؤ, کراچی میں یہی ہیومر ملتا ہے, ٹھیک ہے. ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کیمرے کے سامنے, ایک سیلیبریٹی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دماغ کو جو اسپیڈ سے چلانا اور اس وقت وہ ہیومر کرنا, یہ ہے چیلنج. کامیڈی کرنا چیلنج نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں, میرے سے زیادہ فنی لوگ ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا, میرے تک رکھو گالی. کچھ لوگ ایسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ نا وہ میری بچوں کو, میری ماں کو, میری بیوی کو ریپ تھریٹس دیتے ہیں. کیا؟ اس لیے کہ یہ کہہ کر ابے تو معاشرے میں گندگی پھیلا رہا ہے, تیری ماں کے ساتھ, بیوی کے ساتھ, بہنوں کے ساتھ یہ کروں گا. یہ وہ دماغ میں رہ جاتا ہے, ایک ہٹ ہوتا ہے. اچھا ہوا یہ, جب جنرل صاحب آئے نا تو پرویز مشرف صاحب جو تھے, وہ اس سے ایک دن پہلے انڈیا پاکستان کا میچ تھا پنڈی میں, تو وہ پوری ایک اننگز انہوں نے وہاں دیکھی تھی 4 گھنٹے. تو وہ مشاہد حسین صاحب ان کے اس وقت ہوتے تھے. اب تو انہوں نے ان کو بولا کہ جنرل صاحب از ہیئر اونلی فار 40 منٹس, تو پلیز ہری اپ. اور وہ یہ ہے کہ آپ کل پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے گئے تھے, 4 گھنٹے کی آپ نے اننگز دیکھی, آپ کا رائٹ ہے, آپ ہمارے ساتھ پاکستانی بھی ہیں اور کرکٹ بھی پسند کرتے ہوں گے, مگر اگر کرکٹ کے لیے آپ کے پاس 4 گھنٹے ہیں تو اپنی ملک کے یوتھ کے لیے آپ کے پاس کم از کم 40 منٹ سے زیادہ ہونے چاہیے. تو جنرل صاحب اس گھٹیا سے نا انہوں نے کہا کہ مشاہد آئی ایم ہیئر, لیٹ دیم اسپیک فریلی. السلام علیکم خواتین و حضرات. میں کیا بتاؤں آپ لوگوں کو. بات یہ ہے کہ یہ پوڈ کاسٹ جو ہے نا, یہ بہت ہی نیکسٹ لیول ہونے والا ہے, کیونکہ میرے دل کے قریب ہے یار. مجھے لگتا ہے ایسا کہ میں نے جو اتنی محنت کی ہے نا اس مقام تک آنے کے لیے, اور اتنے سارے ہم نے ایک پلیٹ فارم سیٹ کیا ہے, اس کے پیچھے بہت سارے ریزنس تھے کہ یار اتنے ان لوگوں کو ہمیں ایک ٹائم آ کر بلانا ہے. کیونکہ اسٹارٹ میں اگر اس انسان کو میں بلاتا تو شاید وہ اتنا مزہ نہیں آتا. تو میرا یہ پلان تھا کہ یار پلیٹ فارم ایک سیٹ ہو جائے, ایک آڈینس بن جائے, پھر ہم اس بندے کو بلائیں گے اور کانورزیشن کریں گے, ہارٹ ٹو ہارٹ کانورزیشن. بیکاز دس مین از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ یار. ہی از بردر اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا گریٹ تابش ہاشمی. کیا حال ہے دانیال؟ السلام علیکم. السلام علیکم. کیسے حال ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد للہ. ماشاء اللہ. آج کل کیا چل رہا ہے؟ آج کل کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا, بس چلے جا رہا ہے. اللہ کا شکر ہے, بہت کچھ چل رہا ہے اور بہت کرم ہے کہ میں بزی ہوں, اور ماشاء اللہ بزی ہوں. ابھی کیونکہ جب ہم ریکارڈ کر رہے ہیں تو کرکٹ کا ورلڈ کپ چل رہا ہے, تو لائیو ٹرانسمیشن روز کرنی پڑتی ہے 50 دن وداؤٹ اینی بریک. ایک وہ چل رہا ہے کیونکہ اس ٹرانسمیشن کے بعد مجھے کینیڈا جانا ہے 3-4 مہینے کے لیے, تو آسنا منع ہے کہ ریکارڈنگز بھی ساتھ چل رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ بس روٹین, جو ایک باپ کا روٹین ہوتا ہے, گھر کا, بچے اینڈ آل فیملی, وہ ساتھ میں چل رہا ہے. تو بزی. چلیں اسٹارٹ سے بات کرتے ہیں. آپ کی پیدائش کراچی کی ہے؟ پیدائش میری کراچی کی ہے. کب کی پیدائش ہے؟ پیدائش میری ہے 1985, مارشل لاء کا دور ہے. بہترین. ہاں سب کچھ بند ہے مگر میں آ چکا ہوں. اور آپ کی فیملی نے مائیگریٹ کیا تھا کافی لیٹ انڈیا سے 1984 میں. 1984 کس شہر سے؟ شہر تو میرے خیال سے اس وقت والد صاحب کی پوسٹنگ تھی دلی میں, وہ ہمدرد میں کام کرتے تھے انڈیا کے اندر. ہمدرد اس وقت بہت, ابھی بھی ان کا بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے ہمدرد کی انڈیا میں, پاکستان میں بھی ہے لیکن اتنی بڑی نہیں اتنی انڈیا میں. تو اس میں میرے ابا جو تھے کافی اچھی پوزیشن پہ, انہوں نے 15 سال ہمدرد کو سرو کیا انڈیا میں. ہاں میں شاید پہلی بار کسی پوڈ کاسٹ میں بتا رہا ہوں, میرا ابا ہمدرد میں تھے. بہت اعلیٰ. کہ ہمدرد از ویری کلوز ٹو آور ہارٹس. ہاں. اور انڈیا میں اس وقت بہت, مطلب ابھی بھی, اب مجھے نہیں پتا کتنی بڑی برانڈ ہے ہمدرد, مگر روح افزا اور یہ حاج مولا اینڈ آل, بہت ساری چیزیں ہمدرد کی ابھی انڈیا میں تو بہت بڑی رینج ہے ان کی, اور کافی چلتی ہیں وہ برانڈ. ہاں لیکن اب وہ دابر وابر بھی آ چکی ہیں, تو اب وہ آئی ڈونٹ نو کہ ہمدرد کا کیا اسٹیچر ہے وہاں پر, لیکن اس وقت وہ ایک کافی بڑی کمپنی تھی. اور علی گڑھ سے میرے ابا جب گریجویٹ ہوئے علی گڑھ یونیورسٹی سے, علی گڑھ مسلم یونیورسٹی انڈیا میں, میرے والدین دونوں وہیں کے پڑھے ہوئے. ہاں تو جیسے گریجویٹ ہوئے تو بہت سارا ایک بیچ ہمدرد نے ہائر کر لیا, تو اس بیچ میں میرے ابا بھی تھے. جان علی نے کہا تھا نا کہ پاکستان علی گڑھ کے لڑکوں کی, پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا, وہ ایک ہم نے تو انٹرنیٹ فیس بک پہ ہی دیکھا ہے, وہ فیس بک پہ کسی نے کچھ بھی لکھ کے لگا دیا جان ایلیا نیچے, یہ تو ہے یہاں ادار بند ہے جان ایلیا, کچھ بھی ایسے ہی ہو رہا ہے بھائی.
کراچی میں کہاں پر آئے تھے؟ کراچی میں مائگریٹ کیا تو میرے ابا کی سسٹر اور ان کے جو میرے تایا جو تھے وہ رہتے، تایا کلفٹن میں رہتے تھے سی وی اپارٹمنٹس میں، پپو رہتی تھیں ہماری ڈیفینس فیز 1 میں، تو وہیں پر لینڈ کیے. ظاہری بات ہے جب ایک فیملی مائگریٹ کر کے آتی ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ شروع میں رہتی ہے. تو اپنا جو بچپن ہے، میری پیدائش وہ ڈیفینس کے ایریا کی ہے. یہ میں کئی بار بتا چکا ہوں. پیدا میں برگر ہوا تھا، پیدا میں ڈیفینس کے لیے ہوا تھا، ڈیفینس کے لیے ہوا تھا. لیکن پیدائش کے کچھ عرصے بعد شاید ڈیفینس نے ریئلائز کیا کہ میں یہاں کا بنتا نہیں. تو پھر ہم لوگ نارتھ اعظم آباد بلاک این، اگین وہ اس زمانے میں کافی اچھا علاقہ تھا، بالکل پڑھے لکھے اور کافی بہت ٹیلنٹڈ لوگ. ہماری پچھلی گلی میں معین خان رہتے تھے، سامنے ساجد حسن رہتے تھے. اس محلے میں کافی لوگ ایسے رہتے تھے جو انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، بڑے کام کیے انہوں نے. تو پھر ہم وہاں سے گلشن شفٹ ہو گئے. گلشن کے بعد پھر ہم ملیر کینٹ 12-13 سال رہے. تو کراچی کا کافی حصہ میں نے تقریباً تمام ضلع دیکھے. ضلع دیکھے. ہاں. تو مجھے بتائیں کہ کراچی میں تعلیم کہاں سے حاصل کیا؟ تعلیم میں نے بہت زیادہ حاصل کی. میں تعلیم حاصل کرتا چلا گیا. میں سب سے پہلے گیا حبیب پبلک اسکول. حبیب پبلک اسکول آل بوائز اسکول ہے، کافی پرانا اسکول ہے، 60-70 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے میرے. اور یہ جانے کی وجہ سے یہ تھی کہ جس طرح میرے والدین، یہ میری امی کے سارے بہن بھائی تقریباً اور میری والد کے سارے بہن بھائی علی گڑھ یونیورسٹی سے پڑھے، اس طرح میرے کزنس سارے حبیب پبلک اسکول سے پڑھے. تو ایک ٹریڈیشن تھا خاندان میں حبیب پبلک اسکول جانا. تو اسی کا نتیجہ میں بھی تھا. لیکن بڑی مشکل سے ایڈمیشن ملا. 5-6 بار میں نے ایڈمیشن ٹیسٹ دیے. تو اب انہوں نے آخر میں شاید رحم کے ناطے یا ہمدردی کے ناطے انہوں نے مجھے کہا اچھا آ جاؤ. 10 سال پھر میں نے وہاں پہ پڑھائی کی ٹل 1990 سے لے کر 2000 تک. حبیب کا ایکسپیرینس بتائیں، کیونکہ ہاؤ از اٹ ڈفرینٹ فرام ادر اسکولس؟ کیونکہ میں نے تو ایک عام اسکول سے پڑھا ہے، پرائیویٹ اسکول سے. ہاں، حبیب پبلک کے اسکول کا ڈفرینس یہ ہے کہ اگر تم اس پوڈ کاسٹ کے ساتھ اس کے تھوڑے ویژولس چلا سکو تو وہ پروبیبلی کراچی کا سب سے بڑا اسکول ہے. میں تھوڑا سا اور ایڈ کر دیتا ہوں، کیونکہ میں اولڈ کراچی میں میرا پلا بڑا ہوں. تو اس کے قریب میرے جتنے بھی دوست تو حبیب میں اور ایک اور گارڈ پبلک اسکول اس طرح کے ہوا کرتے تھے. تو حبیب پبلک اسکول کا بڑا نام تھا میرے ایریا میں، اور میری بڑی خواہش تھی. لیکن ظاہر ہے اتنا آسان نہیں ہوتا وہاں پر ایڈمیشن لینا. تو خواہش تھی، اور ابھی بھی یہی تھا کہ یار اگر وہاں سے پڑھتے تو الگ ہوتا. اور اس کے بچے میں نے دیکھے ہیں کہ اچھے اس لیے ہوتے تھے. اب تو اس کی ٹائمنگس تھوڑی چینج کر دی، کم ہو گئی ہیں. اس زمانے میں آل ڈے اسکول تھا. صبح کیونکہ میں رہتا بہت دور تھا اسکول سے، تو 5:45 بجے میری وین آتی تھی. اینڈ آئی واز لائک، جیسے میں اپنے بچے کو ابھی دیکھتا ہوں کہ صبح 9 بجے بھی اٹھ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر، یا 8 بجے بھی اٹھ رہا ہوتا ہے تو ہلکا سوتا ہے یا نہیں اٹھیں گے اسکول نہیں. میں 5:45 بجے اٹھتا تھا بھائی اسکول کے لیے. بہت ہی چھوٹی ایج میں اپنی بس کا سب سے پہلا بچہ ہوتا تھا میں. 2 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا. تو پورا شہر گھوم کے میں اسکول پہنچتا تھا 5:45 بجے صبح. کون سے ایریا سے؟ گلشن سے. اور واپس آتا تھا 6:30 بجے ہوتے تھے شام کے، مغرب کے وقت، جب میرے سارے دوست کرکٹ کھیل کے گھر جا رہے ہوتے تھے اور میں اسکول کی یونیفارم پہن کے گھر آ رہا ہوتا تھا. لیکن اس چیز کا ریگریٹ اس لیے نہیں تھا کیونکہ ہمیں ہوم ورک ملتا نہیں تھا. اسکول کا رول تھا ہوم ورک نہیں ملتا تھا. اچھا، ہوم ورک نہیں ملتا تھا کیونکہ آل ڈے اسکول تھا. تو اس میں بھی ہوم ورک دے کے تو یہ تو زیادتی ہوتی نا یار بچوں کے ساتھ. تو وہاں اسکول میں ہوم ورک نہیں ملتا تھا. اور ہم ہر وہ اسپورٹ کھیل کے آتے تھے جس کی فیسلٹی پاکستان میں 95% لوگوں کو نہیں ہے. سوئمنگ کھیلتے تھے. ہمارے پاس ورلڈ کلاس جمنیزیم تھا. ہاکی کی فیلڈس پاکستان کے شاید جو 94 کا آخری ورلڈ کپ جیتا ہوا اس میں 7 پلیئرس ابھی پبلک اسکول کے تھے نیشنل ٹیم میں، انکلوڈنگ دا مین ہو سیوڈ اس دا لاسٹ گول. منصور جو تھے گول کیپر ہمارے، وہ مرحوم، انہوں نے جو تھا وہ حبیبین تھے. اور مجھے آج تک یاد ہے وہ پوری ٹیم جو 6 لڑکے 7 لڑکے حبیب پبلک کے تھے. آفٹر وننگ دا ورلڈ کپ دے کیم ٹو آور اسکول. آئی واز ان کلاس 5 ایٹ دیٹ ٹائم. تو میں دیکھنے میں بڑا شرارتی بچہ تھا. میں کچھ حرکت کر رہا تھا تو منصور بھائی جب کلاس سے آئے تھے اپنے ٹیچر سے ملنے سارے، تو جب ہماری کلاس سے باہر نکلے تو مجھے نا انہوں نے ہلکا سا یوں ہی مارا تھا شرارتی یوں کر کے. مجھے آج تک وہ یاد ہے کیونکہ وہ ہمارے ہیروز تھے یار اس وقت. پیپل میرے خیال سے پتہ نہیں کس کو پتا ہوگا منصور گول کیپر کا نام تھا جس نے ورلڈ کپ جتوایا. اب بات یہ ہے اسکول کا کتنا بڑا کردار ہوتا ہے ایک بچے کو بنانے میں. اور کافی لوگ تھے یار. میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں اس کے اندر. ابھی پبلک سے بڑے سٹارز نکلے ہیں. سہیل عباس کا نام سنا ہے آپ نے؟ بالکل، گریٹسٹ ہاکی پلیئر آف دا ورلڈ پرابلی. تو وہ حبیبین ہے، میرے 5 سال سینئر تھے ہمارے. اور بہت سارے نام ہیں یار. کئی کیپٹنس ابھی پبلک اسکول کے تھے. حسن سردار کا آپ نے نام سنا ہوگا. یہ سارے حبیبینز ہیں. اور انفیکٹ اور بہت سارے ہیں. اس وقت آن ٹاپ آف مائی ہیڈ بہت سارے نام نہیں آ پا رہے ہیں. بڑے انڈسٹریلسٹ، ٹپال کے اونر، افروز کیمیکلز کے اونر، کئی بڑے سیاستدان، کئی بڑے فوجی جرنیلس، دے آر حبیبینس. امیزنگ یار. اینڈ دین اس کے بعد
ابھی پبلک سے ہم نکلے تو ہم سرکاری کالج چلے گئے. اس زمانے میں وہ کیپ کی پالیسی آئی تھی, سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی سن 2000 میں پہلی بار آئی تھی میرے سال میں, تو پرسنٹیج کے حساب سے لڑکے سیٹل ہو گئے. تو ہم ایک سرکاری کالج گئے. اس سے پہلے نہیں تھی؟ اس سے پہلے نہیں تھی, وہ پہلے سال آئی تھی. اچھا. تو وہاں پر ہم سرکاری وہ کالج کا تو میں اس لیے ذکر نہیں کرتا یار, میں گیا ہی نہیں. کالج میں کوئی تعلیم والیم کا کانسیپٹ ایسا خاص پرفیکٹ تھا نہیں. آج بھی نہیں ہے, آج بھی نہیں ہوگا. آج بھی نہیں انفارچونیٹلی. ہاں, تو میں کنیکٹڈ نہیں, مجھے نہیں پتا اسٹینڈرڈ اوپر گیا نیچے گیا. لیکن اب وہاں سے بس جیسے تیسے وہ ٹیوشنس پڑھ کے, کوچنگ سینٹرز اینڈ آل وہ کر کے ہم انٹر کیا ہم نے. اور میں آلویز یوز ٹو بی این A+ اسٹوڈنٹ. 80s میں, مڈ 80s میں پرسنٹیج آتی تھی 10 تک. کالج میں جب گئے نا, کیونکہ یہ ٹیوشن سینٹر پہلی بار ٹیوشنس پڑھے, تو پھر ایک دم سے وہ 60s میں آ گئی, 65 انٹر میں آئی میرے لیے. جب مجھے یاد ہے میں اپنے دوستوں کے ساتھ حسن اسکوائر پہ گیا اخبار دیکھنے کے لیے. پری انجینئرنگ بہت مشکل ہے. پری انجینئرنگ ارے نہیں, اتنی مشکل نہیں تھی یار, آ سکتے تھے. ہم گئے حسن اسکوائر پہ, اخبار والے کا اسٹال ہوتا تھا ایک زمانے میں, وہاں گئے. رزلٹ انٹرنیٹ پہ نہیں آتے تھے, اخبار میں آتے تھے. تو میں وہاں گئے, سب لڑکے اپنے اپنے دیکھ رہے تھے. میں نے اپنا نمبر دیکھے, پرسنٹیج دیکھی, میں گر گیا وہاں. میں نے کہا میں گھر نہیں جاؤں گا, گھر پہ تو ایک وہ ہو جائے گا عذاب. خیر پھر ایونچولی گھر والوں کو پتہ چلا, ایک ٹینشن ہو گئی کہ 60s میں پرسنٹیج آئی ہے. ایک دم وہ آؤٹ کاسٹ کر دیا گھر والوں نے کہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. پھر خیر نارملائز ہو گئی زندگی. فرسٹ ایئر کے سیکنڈ ایئر میں آئے تو سالا میتھ کا پیپر ہی فیل ہو گیا یار, سپلی. ہاں وہ تو مطلب سمجھو صفحے ماتم. انٹیگریشن. ہاں یار وہ پیپر صحیح دیا تھا. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اسٹوری. پیپر میرا صحیح تھا بھائی. میرے ساتھ میرے دوست تھے جو بچپن سے کلاس 1 سے میرے ساتھ بیٹھتے آئے تھے. ہماری ایک دم کوآرڈینیشن ایگزام میں پرفیکٹ ہوتی تھی. ایک ایک موومنٹ کے اگر یوں کر رہا ہوں تو اس کا آنسر اے ہے, یوں کر رہا ہوں تو بی ہے. اس کو پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے اس کا. آگے بیٹھے پیچھے بیٹھے, سیٹنگ بتا دی پیپر کب دینا ہے, کیسے لے گا. اس کے 80s میں آیا یار, میرے 28 نمبر آئے. اور ہمارا پیپر 100% آئیڈینٹیکل ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ ابا کو میں نے رونا ڈال دیا, میں فیل ہی نہیں ہو سکتا, یہ گارنٹی. ابا نے کہا چل گارنٹی دے رہے ہیں نا بیٹا, پیپر نکلواتا ہوں. سورس لگوا کے. اسکروٹنی تو بیکار چیز ہے نا, وہ تو کاؤنٹ کر دیتے ہیں. ابا نے کہا پیپر نکلوائیں گے. پیپر جن نکلوایا تو ان صاحب نے کہا نکلوا کے آپ خود اپنے ہاتھ سے ریکاؤنٹنگ کر سکتے ہیں, چیک دوبارہ نہیں ہوگا. وہ نکلوایا تو یار وہ اپر کور نہیں ہوتا جس پہ آپ رول نمبر, وہ میرا تھا, اندر کاپی میری نہیں تھی یار. ہاں وہ, اور اس میں بھی صرف سوال لکھے تھے. کسی اچھے ٹیچر نے اس سوال پہ بھی 28 نمبر دیے ہوئے تھے. وہ ٹیچر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, سر کچھ تو آپ نے دیا. پھر ظاہری بات ہے وہ فیل ویل ہو گئے. اس دن بھی انڈیا پاکستان کا میچ تھا یار, جس دن یہ ثانیہ ہے فیلئر. تو ہوا یہ کہ گھر آ گئے. خیر ابا تھوڑے سے ریلیکس ہو گئے, اماں ایک شوق میں چلی گئیں. آپ کو پتہ ہے اماں تو زیادہ ریئیکٹ کرتی ہیں. پھر تیاری کی سپلی کی, اور سپلی کا امتحان دیا. ایک ٹیچر رکھے, وہ انہوں نے جو مجھے پڑھایا وہ پیپر ایسا آیا سپلیمنٹری کا, ایسا پیپر آیا دانیال. اس میں تم نے انٹر کیا ہے؟ ہاں انٹر میں تم نے سیکنڈ ایئر کیا ہے؟ میں نے اسی سے پری انجینئرنگ سے انٹیگریشن وغیرہ آتی تھی نا, ڈفرینسیشن انٹیگریشن, یہ خطرناک ہوتی تھی مگر یہ آتی تھی نا. اس میں انٹیگریشن کا جو فارمولا تھا نا کہ وہ انٹیگرل ایکس ڈی ایکس کو انٹیگریٹ کریں تو ایکس n+1/1 جو بھی ہوتا تھا وہ میں بھول گیا. تو وہ نہیں آیا, اس فارمولے کی ڈیریویشنیں آئی ہوئی تھیں, اس میں ڈیفینیشنز آئی ہوئی تھیں تھیوری کی لکھنے کی. ایسا پیپر آیا تھا وہ. اور ہمارے جو ڈرائیور تھے, اب زندہ ہے نہیں ہے, ہوں گے اس زمانے میں, وہ بورڈ کے ڈائریکٹر کے بھی ڈرائیور تھے. تو ان کے سورسز پویں سب تھے. تو سینٹر جہاں پڑھا تھا نیو ٹاؤن کالج تھا کوئی, یا شاید نیشنل کالج تھا, آئی ڈونٹ نو ریمبر دا نیم. تو وہاں کے نا انہوں نے جا کے سیٹنگ بنائی. تو پیپر کے بیچ میں نا سر آ گئے ایک دینے کے لیے پورا سولوشن. تو اتنا بڑا سولوشن میرے ہاتھ میں پکڑا دیا. اب میں نے پہلی بار اس طرح کی کوئی حرکت دیکھی تھی, میں بڑا اسٹریٹ لائن میں چلتا ہوں. تو انہوں نے مجھے آ کے وہ ایک دھتا سا پکڑوا دیا. اب کیا ہوا کہ اب میں پکڑ کے بیٹھا ہوں, انہوں نے ٹیچر کے سامنے. اب میں ٹیچر سے پوچھ رہا ہوں سر میں کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے بکواس بند کرو, چلو اگنور کر دیا کہ کرو نا, کیا مجھ سے پوچھ رہے ہو. اب جب میں نے وہ پرچیاں دیکھی نا تو بھائی وہ اتنا مشکل پیپر تھا کہ سولوشن بھی اس کا غلط تھا. وہ سارا وہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ یہ غلط ہے سب کچھ. خیر میں نے اب اندھے کو کیا چاہیے ہوتا ہے بھائی, میں نے تو وہی ایز اٹ از لکھ دیا. میں پھر فیل ہو گیا یار. اب 26 نمبر آئے, پہلے 28 آئے تھے. اچھا اب پہلے کا جو تھا نا وہ مجھے بینیفٹ آف ڈاؤٹ ملا ہوا تھا کہ یار تو فیل نہیں ہوا, تیری کاپی چینج ہو گئی. اب جب میں یہ فیل ہوا نا اوتھینٹک فیل, تو گھر والوں نے پہلے سے کاؤنٹنگ اسٹارٹ کر دی کہ 2 بار فیل ہو چکے ہو. تو پھر زیادہ ظاہری بات ہے, اب مکینک کی دکان کے پروسپیکٹس, تمہیں پنکچر لگانا سیکھ لو, کچھ اس طرح کے کام آ گئے اچانک سے. خیر ہوتے ہوتے پھر وہی میٹرک کی تیاری شروع کی, میں انٹر کی میتھ کی تیاری شروع کی. میتھ کا ہی پیپر دینا تھا سر. عذاب بن گیا, عذاب لڑ گیا یار. گیا. اچھا اب اتنا زیادہ ہو گیا کہ اب پورا سال باقی تھا پیپر دینے میں, ایک پیپر دینا تھا. روز میرے ابا مجھے صبح 6 بجے جگاتے تھے آفس جانے سے پہلے.
اور وہ چلے جاتے تھے آفس اور میں پورے بیٹھ کے کرتا رہتا تھا. اتنا میتھ کا تیاری کی, اتنی میتھ کی, مجھے اب کتاب کے پرچوں پہ کون سا سوال ہے اس کا آنسر کیا ہوگا منہ زبانی یاد ہو گئے تھے. پیج نمبر 2 8.1 ایکسرسائز ہے, اس کا کویشچن نمبر 1A اس کا یہ آنسر ہے. 5 ایئر 10 ایئر ہاں سب یاد تھا مجھے, اتنی تیاری کرتا رہتا تھا میں. ایونچولی پھر وہ میں نے پیپر دیا. میں دینا چاہتا ہوں, ہمارے ایک ٹیچر تھے, وہ ملیر کینٹ کالج کے پروفیسر تھے, سر اسماعیل نام ہے. یہ دستگیر کی جو زاہد نہیں کون سی نہاری ہے, جاوید نہاری کے سامنے جو گھروں کی لین ہے اس میں رہتے تھے سر اسماعیل. یار وہ بندہ جو تھا نا وہ ایک فرشتہ آدمی تھا. ایک تو میں اتنی کم فیس تھی ان کی, دوسرا وہ اتنا انٹرٹینمنٹ کے ساتھ پڑھاتے تھے کہ بندے کا انٹرسٹ پیدا ہو جاتا تھا بیٹھ کے. اتنی آسان طریقے سے انہوں نے, یار وہ بندہ میرا محسن ہے, انہوں نے مجھے جس طرح میتھ پڑھائی, کیونکہ میں اتنی پڑھ چکا تھا آلریڈی وہ میتھ نا پچھلے سال بھی. اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے وہ دکھایا کہ میتھ کے پیپر کس طرح چیک ہوتے ہیں بورڈ کے اندر, ایک کہ بھائی یہ اس طرح کے فارمیٹ پہ, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ میتھ کا پیپر میتھ کا ٹیچر چیک نہ کر رہا ہو بورڈ میں, ان کو ایک وہ دی جاتی ہے کی, تو وہ اس کے حساب سے چیک کرتے ہیں اسٹیپس کے نمبر, آنسر کے نمبر. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس طرح چیک ہوتا ہے, تمہیں اسی طرح سالو کرنا ہے تاکہ تمہارے میکسیمم اسکور آئے. تو بہت پیارا پڑھا دیا انہوں نے. اب وہ میتھ جو مجھے بری لگتی تھی یا ڈر لگتا تھا نا, مجھے وہ بہت کمفرٹیبل کر دیا انہوں نے اس کے ساتھ. میں ایونچولی جب دینے گیا نا تیسری ٹائم, تو ظاہری بات ہے اس میں سب سے پڑھا لکھا لڑکا اس کلاس میں ہی بیٹھا ہوا تھا, کیونکہ وہ سارے جو تھے نا وہ کریئر فیلیئرز نہیں ہوتے, جو جن کا شوق جو زیور کی طرح سپلی پہنتے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے تھے. اور آپ کا بھائی یونیفارم پہن کر, سینڈوچ لے کر, تھرمس میں پانی ٹھنڈا, صحیح ہے, یہ سب لے کر, اور 4-5 میں نے وظیفے پڑھنے کی وہ بھی رکھا ہوا, سب کچھ سیٹ اپ, 4 مارکر 3 ہائی لائٹر, میں سولوشن کی ہیڈنگ, اس کے اندر ڈیٹا ریکوائرڈ, یہ سب لکھ رہا ہوں, کٹ مارا, سب کچھ لکھ رہا ہوں. اب وہاں پہ جو انویجیلیٹر گھوم رہا تھا نا, وہ اس نے کہا ارے اتنا پڑھا لکھا لڑکا میرے پاس آ کہنے لگا آپ کیا فیل ہو گئے تھے اینول میں, وہ بیمار ہو گئے تھے اینول میں. میں نے کہا جی بیمار. اچھا تبھی تو آپ یہاں, وہ بہت اچھی رائٹنگ ہے آپ کی. اتنے میں 3 لڑکے اور بلا لیے اس نے, ادھر آؤ عباس تم ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, یہاں بیٹھ جاؤ. میرے ارد گرد انہوں نے لڑکے بٹھا دیے 3, اور انہوں نے کہا کہ بھائی جان ان کو صرف آپ نے 3 سوال دکھانے, 33 نمبر بس, یہ اتنا کرنا ہے آپ نے, اور زیادہ نہیں کرنا. پاسنگ مارکس جو بھی تھے 40-50. ان لڑکوں نے بھی ایمانداری سے وہ اتنا ہی چھاپا. چھاپنے کے بعد مجھے کاپی واپس کی, پیپر ختم ہوا. وہ 3 لڑکے جو تھے وہ جن کو میں نے چھپوایا تھا, انہوں نے پھر مجھے, ہم ایک موٹر سائیکل پہ 4 لڑکے تھے, انہوں نے بس اسٹاپ تک بھی چھوڑا, بالکل بیچ میں بٹھا کے احسان کیا انہوں نے, فوراً لوٹایا انہوں نے. نکلا پھر پیپر 97 نمبر آئے. ارے سر 97 کیا فیلنگ ہوگی باس. ہاں ارے وہ بہت اچھی اسٹرگل تھی. وہ اسٹرگل کیا پتہ ہے, میں تو بتاتا ہوں, میں ایسی قسمت, اگر تو میں پاس کر جاتا. اچھا یہ انٹر کے بچے ریلیٹ کر سکتے ہیں اس پوری اسٹوری. ہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے بڑا انٹر میں. ہاں, اور اکثر لوگ فیل ہوتے ہیں انٹر میں نا, میٹرک میں اچھا اسکور, انٹر میں فیل. یار آئے ریئلی, اگر میں دوبارہ جاؤں گا نا تو میں دوبارہ فیل ہوں گا. اگر میں ٹائم میں واپس جاؤں اس میں اتنا فائدہ یہ ہوا کہ اگر میں پاس کر جاتا تو میرا نا ٹیکسٹائل وغیرہ پہ NID میں ایڈمیشن ہونا تھا, اسپورٹس کوٹا یہ وہ, تو ہو جاتا. اب میں کیونکہ بنا پبلک اسپیکر سر سید میں آ کے تقریریں کرتا تھا, وہ مجھے بیچتے تھے, میں چلا جاتا نا وہاں پہ NID میں, وہاں پہ اتنا بڑا سیٹ اپ نہیں تھا جتنا سر سید میں تھا ان چیزوں کا, تو میں وہ نہیں بنتا. اگر میں سر سید میں آ جاتا اس سال, تو اس زمانے میں اور اسپیکرس تھے جو اسٹیبلش تھے, سینئر تھے, وہ مجھے چانس نہ ملتا اتنا. میں فیل ہوا, میں اگلے سال آیا تو میرے لیے وہ ساری اپرچونیٹیز ریڈی تھیں جن کی وجہ سے میں آج یہاں پہنچا ہوں. تو وہ فیلئر جو تھا نا, وہ میں اب جب میں ریکال کرتا ہوں, وین یو آر ان اٹ, وین یو آر پاسنگ تھرو یور فیلئرز, یو ڈونٹ ریئلائز کہ یہ ایک اپرچونیٹی ہے. بٹ وین یہ آپ ریٹروسپیکٹیولی جب اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ابے بھائی یہ تو بہت اچھا ہوا تھا میرے ساتھ. تو میٹرک وہ انٹر میں مجھے لاکھ بار فیل ہونا قبول ہے. اور اس کے بعد جب میں فیل ہوتا رہا نا, تو میں کیونکہ ظاہری بات ہے محلے کے سارے بچے پاس ہو رہے ہیں, خاندان کے سارے بچے پاس ہو رہے ہیں, دوستوں کے ابا کے سارے بچے پاس, میں اکیلا فیل ہو رہا. تو میرے اوپر اتنا وہ ایک پریشر تھا, اور پھر اتنا شرمندگی تھی, اور سب کچھ تھا. جب 97 نمبر لے کر نکلا نا, تو پھر میں نے کہا, اور کوئی سپورٹ کرنے والا نہیں تھا اس وقت, اکیلا. یار کون سا, دیکھو بھائی جب فیل ہو رہے ہوتے نا, تو اس زمانے میں ایسا ریئلائزیشن, آج کے ماں باپوں کو ریئلائزیشن ہوگی, مینٹل اسٹریس, مینٹل ٹراما, اس زمانے میں لفظ ہی نہیں تھے یار, اس کی لینگویج ہی نہیں تھی ہمارے پاس, تو ایگزسٹ ہی نہیں. الٹی گالیاں. ہاں, جس چیز کی لینگویج نہ ہو نا, وہ نان ایگزسٹنٹ ہوتی ہے. جس فیلنگ کی لینگویج نہ ہو, وہ نان ایگزسٹنٹ ہوتی ہے, ٹرم نہ ہو اگر. ہاں ٹرم. تو اب اس زمانے میں لینگویج ہی نہیں تھی. ڈپریشن کو کس طرح ایکسپریس کرنا ہے, یہ ایگزسٹ کرتی ہے. ٹراما کیا ہوتا ہے, پریشر کیا, بلینگ کیا ہوتی ہے, بلینگ کوئی ایگزسٹنس نہیں تھی ان ٹرمینالوجیز کی. تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی, لیکن ہوتی تو تھیں. ہاں, تو اچھا کیونکہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی نا, اتنا انفورس نہیں کیا جاتا کہ یہ ہو گیا ہے تمہیں, تو لوگوں جن کو ہو رہا ہوتا تھا نا, ان کو بھی لگتا تھا کہ یار میری ہی کوئی غلطی ہے. تو وہ سیلف
डिफेंस मैकेनिज्म ایجاد کرتے تھے, ایوالو کرتے تھے, ہاں. اپنے آپ سے بات کرنا, یہ کرنا, ہمت نہ ہارنا یا غم میں رہنا. لیکن وہ دوست جب آگے چلے جاتے ہیں تابش بھائی اس ایج کے اندر, تو بہت بری جو ہے نا وہ ریگریٹ ہوتا ہے, بڑی پریشانی ہوتی ہے کہ یار میرے دوست آگے چلے گئے, میں کیا کر رہا ہوں اس وقت. دانیال کچھ مجھے اب یاد نہیں ہے, پتہ ہے کیا, میں جب آگے بڑھ جاتا ہوں نا لائف میں تو میں اپنی کسی اسٹرگل کو یاد نہیں رکھتا, مجھے نہیں یاد آتی. یہ ناشکری ہے کہ میں وہی یاد کرتا رہوں کتنے غم کی زندگی گزاری. یار اللہ کا شکر, مجھے تو لگتا ہے مجھے کوئی غم ہی نہیں ملا لائف میں, ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ابا کے ڈیتھ کے علاوہ. ہاں یہ اچھی اپروچ بھی بہت اچھی ہے. اور اس کے بعد سر سید یونیورسٹی, جامعۃ السر سید, کیا بات ہے, بائی جان جی سر سید. سر سید میں ایڈمیشن ہوا, اور ایڈمیشن کے بعد ایسا لگا کہ اچھا انجینئرنگ کوئی شوق نہیں تھا, کوئی ایسا دماغ ہی نہیں تھا انجینئرنگ کرنی ہے بھائی جان, کچھ نہیں تھا ایسا. بس جہاں ایڈمیشن, میں نے سب چیزوں کے ٹیسٹ دیے تھے, میں نے BBA کے ٹیسٹ دیے تھے, میں نے فوج میں ساری ایسے کہاں کے کون سی یونیورسٹی, بحریہ, IBA, YBA سب دیا ہوا, جتنے ٹیسٹ ہو رہے تھے مارکیٹ میں سب دیے ہوئے تھے میں نے, ٹھیک ہے. اور IBA کا شاید نہیں دیا تھا کیونکہ اتنا مہنگا ٹیسٹ تھا, تو مطلب ایک وہ تھا, جوا تھا کہ بھائی دیں گے فیل ہو جائیں گے, تو یہ بھی ایک ڈر تھا نا, بہت زیادہ وہ نہیں تھے. تو جناب علی جہاں جہاں ایڈمیشن بہت ساری جگہوں پہ ہوا, سر سید اس میں سے قابل قبول آپشن تھا, تو آئی وینٹ دیئر. کس میں کرنا ہے, الیکٹرانکس میں کر لیں گے, چلو الیکٹرانکس میں کر لیتے ہیں. کوئی ایسا کوئی کریئر وہ نہیں تھی, پاتھ ڈیفائنڈ لائف میں نا, اس زمانے میں ہوتا بھی نہیں تھے, کوئی کاؤنسلنگ کہاں ہوتی تھی, سب انجینئرنگ کرتے تھے, سب ڈاکٹر, سب MBA, 3 چیزیں. ابا نے کہہ دیا تو یہ کر لیا, کسی دوست نے کہہ دیا تو یہ کر لیا, اپنا یہ نہیں تھا کس نے کہہ دیا, اپنا ایڈمیشن اچھا یہاں ہو گیا ہے تو یہ کر لیتے. تو انجینئرنگ شروع کی, وہاں بنے کلاسک دوست, بڑے اچھے مضبوط دوست, وہاں اپرچونیٹیز, آزادی ملی پہلی بار, گھر سے نکل سکتے ہیں, بس سے جا سکتے ہیں, شہر گھوم سکتے ہیں, کچھ آزادی ملی نا, دماغ کھلا, اپنا پوٹینشیل شرارتوں کا ریئلائز ہوا, بولنے کا پوٹینشیل ریئلائز ہوا, لڑکیاں دکھیں انٹریکٹ کرنے کے لیے, ان سے بات کی, تو بہت کچھ کھلا. حبیب میں تو ہوں گی نہیں 4 ہزار بچے ایک ساتھ, لڑکے ایک ساتھ پڑھتے تھے, پاگل ہو جاتے تھے, پاگل وہ لڑکیوں تھیں نہیں. تو یہ ایک اچھی انٹریکشن شروع ہوئی, یہاں سے کچھ کانفیڈنس بلڈ ہوا, تقریریں اسٹارٹ کی کرنا, اس سے پھر وہ لائف چینجنگ ایکسپیرینس تھا سر سید کا. تو میں کئی بار جنید کی پوڈ کاسٹ میں بھی میں نے بات کی ہے, بڑا ایک کردار ہے میرے کریئر میں. دے سپورٹ ناٹ جسٹ می بٹ ایوری ٹیلنٹڈ پرسن دیٹ واز دیئر ود می ایٹ دیٹ ٹائم. سر سید ایئر ٹکٹس دیتی تھی ہمیں, TADA دیتی تھی ہمیں, جیتنے پہ اسکالرشپس دیتی تھی, جیتنے پہ پیسے دیتی تھی. میں نے اپنی پوری انجینئرنگ شاید 30-40 ہزار روپے میں کی ہے بیکاز آف دا اسکالرشپس. یس, اور بہت خرچ کیا سر سید, مجھ پہ کم از کم 10-15 لاکھ روپے خرچ کیے ہوں گے ان ٹرمز آف ٹکٹس. اور ایٹ دیٹ ٹائم نہ صرف مجھ پہ بلکہ اور لوگوں پہ بھی جو ٹیلنٹڈ تھے زمانے میں. ڈیبیٹ کرتے تھے آپ؟ ہاں میں کرتا تھا. میں لاہور میں میرے خیال سے میں تقریباً تمام جو میجر انسٹیٹیوٹس ہیں سب میں 1-2 بار جیت چکا ہوں, انکلوڈنگ کنگ ایڈورڈس, FC کالج, لمز, یو نیم دیم اینڈ آئی ہیو بین دیئر. کنگ ایڈورڈس, کینیڈ, سب جگہ گیا ہوں میں. میں نے دیکھی ہیں ڈیبیٹس, میں نے خود تو نہیں کی, ظاہر ہے مجھے تو لگتا تھا کہ بڑی ہمت چاہیے, اور آئی ایم شیور کہ چاہیے ہوتی تھی, کیونکہ ایک سامنے والا ایک الگ ٹاپک ہے اور آپ ایک الگ ٹاپک پر ہیں, ڈیموکریسی ورسز ڈکٹیٹرشپ, اس طرح کے عجیب ٹاپکس ہوتے تھے, اور آپ جو ہے فل جناب علی والا. ہاں میں جناب علی تو نہیں کرتا, میں اس طرح کی حرکت نہیں کرتا تھا. میں اس کو کیا طریقہ ہوتا تھا آپ کا یار؟ چلو فار ایگزامپل اب میں تمہیں بتاتا ہوں, ایک ٹاپک تھا کہ ول پاور اوور رولز فیٹ اوور رولز ول پاور, اس طرح کا کوئی ٹاپک تھا. میں اس کے اگینسٹ میں تھا, کہ میں یہ تھا کہ بھائی فیٹ نہیں بلکہ فیٹ کے فیور میں تھا میں, کہاں فیٹ از ڈیسٹنی از واٹ. تو اس کا اسٹارٹ اس طرح تھا کہ آئی ایم دا گریٹسٹ, یس می لارڈ آئی ایم دا گریٹسٹ, سیٹ دا موسٹ سبلائم باکسرز آف آل ٹائم محمد علی کلے. بٹ دین ایٹ دی ایج آف 50 his own body started shaking. He lost the control over his own punch because somebody else wanted to tell him, you are not, but I am the greatest. تو اس طرح کے اسٹارٹ ہوتے تھے. اب وہ اس وقت خود لکھتے تھے؟ ہاں خود, ایک چیز میں خود لکھتا تھا, میں بہت اچھا لکھتا تھا, بہت اعلیٰ ہے. ہاں میں تمہیں اپنی اسٹارٹنگ سناتا ہوں, میں نے کبھی نہیں سنا. بڑی ٹائٹ سین ہے ہاں یہ تو ٹاپک تھا, اجمل بیٹھا ہے یہاں پہ, یہ بھی ڈیبیٹر ہے. تو ایک ٹاپک تھا یہ ڈیکلیمیشن کا. اس کا ٹاپک تھا ہوپ اسپرنگز ایٹرنل ان دا ہیومن بریسٹ. ٹھیک ہے, ایک پوم ہے, اس کا یہ ایک لائن تھی کہ ہوپ اسپرنگز ایٹرنل ان دا ہیومن بریسٹ. تو اس کی اب اسٹارٹنگ ہی جو نارمل اسٹارٹنگ ہوتی ہے, لیڈیز اینڈ جینٹلمین ریسپیکٹڈ ٹیچرز ہو گئے, یہ تو یونیورسٹی لیول پہ نہیں ہوتا اس طرح. آپ کا اسٹارٹنگ ایسا ہونا چاہیے, شروع کے 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ ایسے ہوتے ہیں, اسی میں تقریر بنتی ہے. ہک اب ہک ایسا ہوتا ہے تو کسی تاریخ سے اسٹارٹ کریں,
کسی واقعے سے اسٹارٹ کریں, کسی نام سے اسٹارٹ کریں, یا کوئی ایسا اسٹارٹ ہو کہ لوگ کہتے ہیں یہ کیا کرنے والا ہے. تو میں اس طرح میں لکھتا تھا کہ اب سننا, ماحول بنانا پڑے گا بہت سالوں بعد. پلیز. اللہ the creator of skies, the creator of hell and paradise, the creator of virtue, the creator of vice, the creator of man, his life and demise. Man, an amalgam of passions, a reflection of compassions, a package with abilities in multiple dimensions. Man, in front of whom thousands of angels knelt, and one who refused was declared as Satan and expelled. And this man was born with the hope to live, with the hope to strive, and with the hope to survive. August House, when there was nothing but water and water everywhere, when God was angry and angels silent, when tameless tides were bashing the ark, when Noah was dancing mystically on the ship of divine. Why, I asked, why, and the answer came, hope. اس طرح سے سٹارٹ کرتا. واہ, تو یہ اس طرح کا یہ سب خود لکھتا تھا میں. کیا بہت کچھ ہے, آئٹم بہت ہے میرے پاس. ہاں, اور اگر ہیومرس کر رہے ہیں تو پھر الگ اس کا اسٹائل ہے کہ جناب والا ڈفرینٹ چیزیں ہوتی تھیں اس میں. ہمیں پیچھے سے آئیے خبر کہ بھائی پرویز مشرف سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی اس پورے دوران. دو بار ایسا انٹریکشن ہوا. ایک بار ایسا ہوا ایک زمانے میں, جنرل صاحب تھا تو وہ ڈکٹیٹرشپ کا زمانہ, لیکن وہ زیادہ انٹریکٹ کرتے تھے عوام سے بنسبت ہمارے ڈیموکریٹک لیڈرس کے. تو ہر سال ہوتی تھی اسٹوڈنٹس کنونشن. آپ نے دیکھی ہوگی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی عدنان کاکا خیل کی, جو ہے نا وہ والی بڑی کافی وائرل ہوئی تھی. یہ 2005. جناح صاحب بھی آپ سے پوچھ رہے ہوں گے کہ میں نے تو تمہیں سرحدوں میں کیا کر رہے ہو. 2005 کی ہے وہ. 2006 میں آپ کا بھائی گیا تھا وہاں پر. وہاں پہ اس زمانے میں ذرا یہ عدنان کاکا خیل کی ویڈیو کے بعد نا ذرا احتیاط ہو گئی تھی. تو ہوا یہ کہ بھیا 200-250 لوگ بیٹھے ہوئے تھے, سب کو کہا سوٹ پہن کے آنا ہے. آپ کا بھائی سفید کرتا شلوار پہن کے اکیلا میں تھا, اور وہ باری بڑی دیر میں آئی. میں اپنا یوں کر کے بیٹھا ہوا تھا, اور جب میری آئی کسی سیٹ نمبر 101 تو اچھا ہوا یہ جب جنرل صاحب آئے نا, تو پرویز مشرف صاحب جو تھے وہ اس سے ایک دن پہلے انڈیا پاکستان کا میچ تھا پنڈی میں, تو وہ پوری ایک اننگز انہوں نے وہاں دیکھی تھی 4 گھنٹے. ون ڈے میچ تھا, دھونی کیپٹن کا ایسا کچھ تھا, جس میں دھونی نے تمہارے بال بہت اچھے ہیں, وہی زمانہ تھا 2006 کی بات ہے وہ. تو وہ 4 گھنٹے پوری اننگز انہوں نے پنڈی میں دیکھی تھی. اب یہاں جیسی آئے نا وہ اسٹوڈنٹس کنونشن میں, 250 بچہ پورے پاکستان کا, 5 کشمیر کو ملا کے 5 جگہوں کا بچہ بیٹھا ہوا ہے, سندھ, پنجاب, بلوچستان, کشمیر. تو وہ مشاہد حسین صاحب ان کے اس وقت ہوتے تھے. اب تو انہوں نے ان کو بولا کہ جنرل صاحب از ہیئر اونلی فار 40 منٹس, تو پلیز ہری اپ ایوری بڈی نا. تو میرے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, جب آئی جی سیٹ نمبر 101 جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد, تابش ہاشمی. تو میں اٹھا, میں نے کہا جنرل صاحب میں لکھ کر لایا ہوں, اور یہ 4-5 لوگوں نے چیک بھی کی ہے کہ یہ کیا بول رہا ہوں میں, مگر یہ شاید ایسی اپرچونیٹی کہ پریزیڈنٹ سے بات کروں 1-to-1 مجھے کبھی زندگی میں نہ ملے. تو میں سر یہ لکھی ہوئی چیز نہیں کرنا چاہتا, آئی جسٹ وانٹ ٹو اسپیک مائی ہارٹ آؤٹ. اور وہ یہ ہے کہ آپ کل پاکستان اور انڈیا کا میچ دیکھنے گئے تھے, 4 گھنٹے کی آپ نے اننگز دیکھی, آپ کا رائٹ ہے, آپ ہمارے ساتھ پاکستانی بھی ہیں اور کرکٹ بھی پسند کرتے ہوں گے, مگر اگر کرکٹ کے لیے آپ کے پاس 4 گھنٹے ہیں تو اپنی ملک کے یوتھ کے لیے آپ کے پاس کم از کم 40 منٹ سے زیادہ ہونے چاہیے. اتنی تالیاں بجیں, لڑکوں ظاہری بات ہے کرنا شروع کر دیا. تو جنرل صاحب اس کٹیا سے نا انہوں نے کہا کہ مشاہد آئی ایم ہیئر, لیٹ دیم اسپیک فریلی. اس بندے نے اپنا بڑائی کا مظاہرہ کیا ہے یار, کاکا خیل کے سامنے ہی بڑائی کا مظاہرہ کیا تھا. تو وہ ہوا, اور میں نے کہا سامنے تقریر وقیر کوئی نہیں کرنی, میں نے کوئی کام کی چیز کر لی, بس میرے لیے اتنا ہی کافی ہے, تھینک یو, آپ بات کریں. تو آگے چلی گئی. لیکن میں نے چھوٹی سی بات کی, میرے خیال سے ہارڈلی 10 سیکنڈ میں ہی جملہ کہہ دیا ہوگا, لیکن یاد سب کو میں ہی رہا کہ یار بندے نے اڑی لی. تو اس طرح سے اب نہیں ہوتا, یہ اسٹوڈنٹ کنونشن نہیں ہوتی اب. ہاں, اس کے اندر ملک کا لیڈر ہو, لیڈر کی یہ ہمت ہے اس پاکستان میں کہ وہ اپنا کھلا وداؤٹ اینی سینسر اپنی یوتھ کے سامنے بیٹھا اور لائیو کیپچر ہو رہا ہو. کس کی ہمت ہے؟ کسی کی بھی ہمت نہیں ہے. اینڈ ہی واز ڈکٹیٹر ایٹ دیٹ ٹائم, کہنے کو. ہاں, بڑی بات ہے یار, بہت بڑی. تو اچھا دوسرا انسیڈنٹ جنرل صاحب کے ساتھ ہوا وین ہی ریزائنڈ فرام دا پریزیڈنسی, ہی وینٹ ٹو دی UK. وہاں چلے گئے تو IBA میں ایک ایونٹ ہوا جس میں میں نے ان کا ویڈیو لنک پہ انٹرویو کرنا تھا بڑی سی اسکرین پہ اور پوری آڈینس. تو اس سے پہلے نا مجھے لندن سے ان کے اسپوکس پرسن کا فون آیا کہ بھائی وہ بات کریں گے, جنرل صاحب سے آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ وہ کب آ رہے ہیں واپس. وہ مجھے کہا یہ نہیں پوچھنا آپ نے. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب جب وہ آیا نا ویڈیو لنک, اب میں نے دیکھا یار 300-400 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں,
بھاڑ میں گیا, کون کیا اکھاڑ لے گا میرا. جن صاحب آئے, میں نے کہا جن صاحب آپ سے پہلے نا آپ کے اسپوکس پرسن کا فون آیا تھا, انہوں نے کہا تھا آپ سے یہ نہ پوچھوں کہ آپ کب آ رہے ہیں. تو جن صاحب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, میں آپ سے پوچھوں گا نہیں آپ کب آ رہے ہیں. دوسری بار بھی یہی کیا. ان کو یاد, ان کو میں نے بتایا بھی کہ ابھی انٹریکٹڈ بیک ان 2006. آئی نو یو ووڈنٹ ریمبر می, مگر سر آج بھی میں آپ سے کام کی بات پوچھوں گا. کہ میں نے ان کو پورا یہ بتایا کہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ سے نہ پوچھوں کہ آپ کب آ رہے ہیں, تو سر آپ کب آ رہے ہیں. انہوں نے جواب دیا میں جلد آ رہا ہوں. انہوں کو برا نہیں مانا, اس کے بعد بھی کوئی کال نہیں آئی. بٹ یہ 2 انٹریکشنز آئی ریمبر. یس. اچھا, آفٹر سر سید جامعۃ السر سید آپ کہاں گئے اس کے بعد؟ اچھا, سر سید کا اینڈ ہوا تو میں نے دیکھا کہ سارے دوست میرے جابوں کے انٹرویو اور بڑے فوکس تھے, جاب مل جائے, یہ مل جائے. جب تک اس پوائنٹ پہ ریچ نہ کر جاؤ نا, جیسے فار ایگزامپل مجھے انجینئرنگ کے بعد جاب کرنی ہے نا, تو جب تک میری انجینئرنگ کا لاسٹ ڈے نہیں ہوا نا, میں نے جاب تلاش نہیں کی. کون سا سال تھا سر یہ؟ 2007 کے دسمبر میں گریجویٹ ہوا. حالات کیسے تھے؟ حالات ٹھیک تھے اس وقت کراچی کے حالات کمپیریٹیولی. آفٹر 2008 کے بعد برا حال 8-9 کے میں برا حالات ہوا نا, 12-13 تک اس وقت صحیح تھے, اتنے برے نہیں تھے. موبائل ایک آدھ چوری ہوتے تھے, اور وہ بھی پتہ تھا کہاں جا رہے ہیں اس وقت. پھر تو جس کے ہاتھ لگ رہا تھا چوری ہو رہی تھی نا, اس وقت ایک چینل تھا پورا, ایک سیٹ اپ تھا, آپ کو پتہ, آپ ٹریس کر سکتے تھے. پھر میں گیا, پھر میں نے جیسی گریجویشن کر لی فوراً ہی آئی بی کی تیاری شروع کر دی میں نے ودن 2 ویکس. مجھے یہ پتا تھا کہ میں نے جانا ہے, ایم بی اے کرنا ہے, یہ میرے دل میں تھا بائی دس ٹائم. وہ بھی صرف آئی بی اے جانا تھا. دس ٹائم آئی ڈڈ ناٹ ٹیک ٹیسٹ فرام آل دا یونیورسٹی, سی بی ایم بی جاؤں گا, مجھے اس وقت آئی بی اے ہی جانا تھا. تو میں نے صرف آئی بی اے کی تیاری کی, اینڈ آئی میڈ اٹ ٹو آئی بی اے. آئی بی اے کا پہلا دن اور میری جاب کا پہلا دن سیم ڈے تھا. تو وہ میں نے اسٹارٹ کیا, اور مجھے جاب بھی سب دوستوں ساری اچھی ملی. میرے ایک دوست نے مجھے, جب میرا میٹرک میں انٹر میں فیل ہوا تھا نا, تو ہم سر سید گئے تھے. میں فیل ہو چکا تھا, مگر میں اس وقت بھی ٹیسٹ سارے دے رہا تھا کہ رزلٹ ابھی آئے گا یا نہیں آئے گا, واٹ ایور, تو یا میں سپلی دے دوں گا تو اس کے بعد ایڈمیشن. تو میرے دوست نے نا, جب میرا سر سید میں بھی اس وقت نہیں ہوا فیل ہونے کی وجہ سے, تو میرے دوست نے کہا تھا تابش تو یاد رکھی تو سب سے آگے جائے گا ہم میں سے. میرا دل رکھنے کے لیے کہا ہوگا, مگر یار وہ بات اس کی وہ دماغ میں رہی کہ میں شاید پتہ نہیں کیوں آج تک مجھے یاد ہے وہ بات کہ میں آگے جاؤں گا. اور وہ ایونچولی ہوا یار, اس کی قبولیت ہوگی, اس کی بات قبول ہو گئی ہوگی شاید اس وجہ سے. یار آپ کی آبزرویشن بہت اچھی ہے, اور میں اکثر بیشتر یہ سوال کر رہا ہوتا ہوں کہ جو کالج ہیں, یونیورسٹیز ہیں, وہ کس طرح سے باقی جگہوں سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں, باقی انسٹیٹیوشن سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اب میرا آئی بی اے میرا ریگریٹ ہے. آئی بی اے میرا وہی ہے کہ آئی بی اے کا ٹیسٹ دیا, نہیں ہوا, رویا, دین بحریہ یونیورسٹی چلا گیا. بہت سارے لوگوں کی اس طرح کی اسٹوریز ہے, کیونکہ ہزاروں لوگ جا رہے ہوتے ہیں, اور پھر 200-300 لوگوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے. میرے جب میں گیا تھا 15,000 لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا. میرے سامنے 7,500 لوگوں نے ٹیسٹ دیا. اس وقت 15,000 لوگوں نے ٹیسٹ دیا تھا. اس میں میرے سر سید کے پروفیسرز بھی تھے جو مجھے پڑھاتے تھے, وہ بھی دینے آئے ہوئے تھے ٹیسٹ. ہم سب نے مل کے, ہم سب سر سیدینس نے ساتھ ٹیسٹ دیا تھا. اور 2-1 ہم لڑکے اسٹوڈنٹس, ہمارا کوئی ٹیچر نہیں آیا, ٹیچر پاس نہیں ہوا وہاں پر. ہم 2-4 اسٹوڈنٹ سر سید کے پاس ہو گئے. وی وینٹ ٹو آئی بی اے. اور جب میں آئی بی اے گیا تو ظاہری بات ہے کہ سر سید کا لڑکا گلشن میں رہتے ہیں, آئی بی اے جا رہے ہیں, تو ویسے ہی نروس تھے. ہمیں لگتا تھا پتا نہیں وہاں کیسے انگلش کے بچے ہوں گے, لیکن بھائی وہاں اچھے بچے تھے. کیسے ڈفرینٹ ہے, تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کریں, بتائیں یار. پتہ ہے ہمیں وہ ایسا نہیں, جب میں گیا نا وہ ایسا نہیں تھا کہ یو بری یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. مطلب وہ کیونکہ پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ بچے تھے نا. پڑھائی میں کیسے ڈفرینٹ, ان کا ای کیو اور آئی کیو بہت. پڑھائی میں یہ ڈفرینس تھا میری جان کہ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ پیپر کلاس میں ہو رہا ہے اور خود ہی چیک کرنا ہے تمہیں, اس میں بھی لڑکے فیل ہو رہے ہیں. اپنا پیپر خود چیک کرو, فیل ہو رہے ہیں اس میں لڑکے. اپنا پیپر ہے, اوپن بک ہے, کتاب کھولو, پیپر اس میں بھی فیل ہو جاتے تھے بچے. اتنا وہ تھا اوپن مائنڈیڈ. آپ کا ڈسکشنز ہوتے تھے, ڈبیٹس ہوتی تھیں کلاس کے اندر, ریلیجس ڈبیٹس بھی ہوتی تھیں. اچھا, ہاں, کارپوریٹ ڈبیٹس بھی ہوتی تھیں. ٹیچر سے اختلاف رکھنا کوئی بری بات نہیں تھی. کوئی ٹیچر بدلا نہیں لیتا تھا اس بات کا کہ تم نے مجھ سے اختلاف کیا ہے. اور بڑے میجر اختلاف ہوتے تھے. ظاہری بات ہے کسی کلاس کے اندر ریلیجس ڈبیٹ ہو رہی ہے تو وہ ہیٹڈ بھی ہو سکتی ہے بالکل, مگر وہ ایک ملوز, اور ہر کسی کا ڈفرینس آف اوپینین رسپیکٹڈ تھا. ایسا نہیں کہ اس میں کوئی وہ زیادہ ریلیجس ہیں تو آپ یار مولوی, ایسا کچھ نہیں تھا. آپ کا پوائنٹ کیا ہے, لاجک کیا ہے اس کے اندر, اس میں فیکٹس اینڈ فگر سے بیکڈ ہے کہ نہیں ہے, دیٹ واز رسپیکٹڈ. انشنڈ باتیں نہیں. باقی برائیاں بھی ہوں گی, ایسا نہیں ہے کہ وہ یوٹوپیا تھا اور سب کچھ اچھا تھا. جیسے عشرت حسین صاحب وہ میرے ڈین تھے. تو ایک بار ہمارے دوست ہیں قبلہ مبین ناصر, اسٹیٹ بینک میں ہی کام کرتے, ابھی ٹرکی سے واپس ہیں. تو ہم نے جناب علی, ہم کو بحث تھی کہ یار یہ نہیں ہے, اکنامکس میں یہ نہیں ہوتا, وہ نہیں ہوتا. تو ہم نے کہا چل بھائی عشرت صاحب سے پتہ کریں گے. اب عشرت صاحب ڈین ہے, کمرہ کھولا, پہنچ کے عشرت صاحب کے پاس بیٹھنے لگے. سر عشرت صاحب یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم. عشرت صاحب نے ہمیں دیکھا, کہنے لگے ارے رکو بھائی,
پیچھے پلٹے اور ایک اتنی موٹی کتاب نکالی اسی ٹاپک پہ یوں رکھ دی، بائی شرد سین. کتاب انہوں نے لکھی ہوئی تھی, وہ اتنا بڑا آدمی تھا. نوٹوں پہ نام یار, ایکس گورنر اسٹیٹ بینک, نیکسٹ لیول. وہ اس نے ہمیں فوراً اپنا جواب کیا دیتے, کہنے لگے بس یہ پڑھ لو جاؤ. In IBA days, Tabish and his friend were the first one to release Indian movies in Pakistan public screenings. ہاں کیا ہے, Tabish Hashmi and his friend were the first one to release Indian movies in Pakistan. یار لالا تم تو چیمپئن چل رہا ہے. مبین ناصر, یہ آئی بی اے کی بات نہیں ہے, یہ سر سید یونیورسٹی کی بات ہے, 2006 کی بات ہے بھائی جان. یہ کوئی پرانی بات نہیں, 21 سال کا نوجوان تھا میں. میں اور میرا دوست ہے منیب طارق, میرے بیسٹ فرینڈ ہیں. ہم کینیڈا بھی ساتھ گئے, سر سید بھی ساتھ گئے, آئی بی اے بھی ساتھ گئے, اور پھر اب کینیڈا بھی ساتھ گئے. تو منیب طارق اور ہم نے اسکیم چلانی تھی کہ یار کیا کریں. تو کبھی الوداع نہ کہنا جو تھی نا, وہ آئی تھی 2005-6 میں. تو کیا کریں یار, یہ مووی لگا, ڈی وی ڈی آ گئی ہمارے پاس ہائی کوالٹی. تو ہم نے رائل ہوٹل بک کرایا. رائل ہوٹل, ہاں یاد ہے, رائل ہوٹل ڈیفینس فیز 4, وہاں رائل ہوٹل بک کرایا ان کا تھیٹر, اور اس میں وہ ڈی وی ڈی پہ فلم لگائی پروجیکٹر پہ, اور ٹکٹ بیچے اس کے. تو ہم نے اس زمانے میں 2006 میں 1.5 لاکھ روپے کما لی. بہت اعلیٰ. اور وہ کام تو شاید لیگل ہی تھا, مگر کیونکہ میں اتنی اچھا اسپیچ کرتا تھا, تو لڑکیاں پی سی ایچ کالج, سینٹ جوزف, ڈی ایچ, یہ جان چھڑکتی تھیں. انہوں نے ٹکٹ 10-10 12-12 ٹکٹ, آنٹیاں لے رہی ہیں, کراؤڈ برگر کراؤڈ, سیڑھیوں تک کے لوگ بیٹھے تھے کبھی الوداع نہ کہنے جیسی فلم دیکھنے کے لیے. اتنا ڈیسپریٹ کراؤڈ تھا اس وقت انڈین فلم کے لیے. ہم نے فلم چلائی, اور وہ ڈی وی ڈی پرنٹ تھا, لوگوں نے کوئی اعتراض بھی نہیں, جو مل رہا ہے بس کنزیوم کر رہے تھے وہ. تو ہم چلائی ڈی وی ڈی پہ فلم. ہاں میں نے شاید وہ ون آف دا, پہلے بھی لگتی تھیں انڈین فلمیں, لیکن جس زمانے میں یہ لگا اس زمانے میں انڈین فلمس پاکستان میں نہیں لگتی تھیں. اینڈ دین آئی بی اے کے بعد, آئی بی اے کے بعد تو آئی بی اے چلتا رہا یار صدیوں تک. آئی بی اے کے ساتھ میں نوکری کر رہا تھا. اوکے. اور میں جب آئی بی اے ختم ہوا تو آئی واز ان 3M. کی سافٹ ویئر ہاؤس میں کر رہے تھے؟ نہیں, میں سافٹ ویئر ہاؤس میں نہیں تھا. میں آئی اسٹارٹڈ آف مائی کریئر ود مرسک شپنگ لائنس, دا بگیسٹ شپنگ لائنس ان پاکستان, ان دا ورلڈ, سوری. 600 ویسلس تھے ان کو اس زمانے, بہت بڑی شپنگ لائنس تھی. دوسری پھر میں گیا جے این پی کوٹس میں. جے این پی کوٹس میں گیا, دنیا کی سب سے بڑی دھاگے بنانے کی کمپنی ہے جے این پی کوٹس. دین آئی وینٹ ٹو 3M اگین, گلوبل جائنٹ. پھر میں گیا ایک سافٹ ویئر کیپٹل ٹیکنالوجی وینچر کمپنی میں. آئی اسپینڈ لائک آلموسٹ 4 ایئرز اوور دیئر. پھر میں TCS میں چلا گیا, لاسٹ جاب میری پاکستان میں TCS تھی. دین آئی وینٹ ٹو کینیڈا, پھر میں نے وہاں 2.5 3 سال نوکری کی. تو وہ جناب علی یہ ہے میرا کارپوریٹ کریئر. پر آئی بی اے کے بعد میں پھر 3M میں تھا جب میں نے آئی بی اے ختم کیا, اور اس کے بعد سے پھر شادی, آئی بی اے اور کی ختم ہونا اور شادی ایک ساتھ ہوئے. ہاں شادی کی بس پھر. تو یہ جو جاب کا پورا ایکسپیرئنس ہے وہ کیسا تھا آپ کا؟ ایز ان یہ کہ کتنا ضروری ہوتا ہے آپ کو آپ کی گرومنگ کے لیے جاب, ایسی اس طرح کی اچھی کمپنیز میں جانا, کیونکہ بڑی بڑی کمپنیز کے نام آپ لے رہے ہیں. ہاں, اور ان میں جانا آسان نہیں ہوتا, مرس میں جانا بہت مشکل تھا. ٹیسٹ ویسٹ اور 3M ایسے بول دیا, لیکن ویری ہارڈ. ہاں بہت کمپٹیشن تھا اس میں, اور یہ اب میں کیا تعریف کروں. لیکن ایسا تھا کہ ان میں جا کر نا آپ کو, میں جب اچھا ہوا یہ, کیونکہ مرس میں نا میں جب پہنچا تو وہ ایک ریسٹرکچرنگ سے گزر رہے تھے. پورا انہوں نے نیا اسٹاف ہائر کیا تھا, سب چھوڑ گئے تھے, ریسٹرکچرنگ تھی. ایوری بڈی واز ویری انیکسپیرینسڈ اپارٹ فرام اے کپل آف پیپل. تو ان کے یہاں بڑا ایک اسٹریسفل ماحول تھا, بہت کام تھا, اور 24 گھنٹے کی ڈیوٹی, کبھی 19 گھنٹے کام کرنا ہے. مگر دا اسکیل آف دا بزنس کہ آپ نائکی کے لیے کام کر رہے ہیں, آپ جے سی پینی کی سپلائی چین دیکھ رہے ہیں, آپ ایڈیڈاس کی دیکھ رہے ہیں, یو نو, اور وہ یہاں سے اتنا مال جائے گا, کنٹینر کیا ہوتا ہے, کتنا آ سکتا ہے, کتنا جا سکتا ہے, پورٹس کتنے ہیں, کیا لرننگ ہے نا. تو یہاں سے اچھا یہیں سے سپلائی چین میری فیلڈ بنی. مجھے تو سپلائی چین میں کچھ پتہ نہیں تھا, یہیں سے سپلائی چین میری فیلڈ بنی. پھر جے پی کوٹس میں گیا تو پتہ چلا فیکٹری کیسی ہوتی ہے, یونینس کیا ہوتی ہیں, دھاگا کیا ہوتا ہے, تھریڈ کاؤنٹ, ٹیکس, یہ کیا ہوتی ہیں چیزیں. ہم تو دھاگا لگتا تھا, دھاگا سوئی کے اندر دھاگا گزرتا ہے, تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اچھا کہ سوئی کے اندر دھاگا, جب انڈسٹریل بڑی بڑی انڈسٹریز میں سوئی کے اندر دھاگا گزرتا ہے تو اتنا گرم کر دیتا ہے کہ نکا پھٹ جاتا ہے سوئی کا. تو جے پی کوٹس نے ایک ان کا پیٹنٹ تھا کہ وہ دھاگے پہ ایک سیلوفین کا کیا نام تھا اس کیمیکل کا, ایسی چیز لگاتے تھے کہ سوئی سے گزرتے, سوئی ٹھنڈی ہو جاتی تھی, گرم نہیں ہوتی تھی. تو کیا ہوتا تھا, بریکیجز کم ہوتے تھے, تو مشینیں کم رکتی تھیں, اس لیے پروڈکٹیوٹی بڑھتی تھی. 2 کے کوٹس سب سے مہنگا دھاگا ہے دنیا کا, مگر لوگ اس لیے لیتے تھے کہ پروڈکٹیوٹی بڑھ جاتی ہے, تو وہ ایونچولی سستے دھاگے جتنا ہی اکنامیکل پڑتا ہے, کیونکہ پروڈکٹیوٹی رکتی نہیں ہے اس سے. تو یہ سب چیزیں پتہ چلیں, مشینیں کیا ہوتی ہیں,
यू नो सप्लाई चेन में पूरा एक स्ट्रक्चर पता चला कि इट्स नॉट जस्ट लॉजिस्टिक्स, इट्स अबाउट वेयर हाउसिंग, इट्स अबाउट क्वालिटी कंट्रोल, इट्स अबाउट प्रोक्योरमेंट एंड मैनी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन एज वेल. ये सब दिस इज द अदर साइड ऑफ ताबिश हाशमी बाय द वे गाइस. ये पता चलना शुरू हुआ. देन व्हेन आई वेंट टू 3M, 55,000 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो, 55,000 प्रोडक्ट्स का पोर्टफोलियो, और ये सब कम हो चुका था. 1,25,000 था. पहले फ्लॉपीज बनाती थी, मेडिकल की पता नहीं क्या क्या चीज़, रेजर बना रही है, सब कुछ बना रही है, सब कुछ. तो जब 3M गए जी, जो है ना कोर्स जो थी 400 साल पुरानी कंपनी थी, 3M 100 साल पुरानी कंपनी थी. वहाँ पहुँचे तो अब $8 मिलियन का प्रोक्योरमेंट पोर्टफोलियो आपके हाथ में. आपने चीज़ें खरीदनी हैं, आपने डिमांड प्लानिंग करनी है, जिम्मेदारी है, आपने लोकल प्रोक्योरमेंट. वहाँ पर पहली बार पता चला रिश्वत कैसे दी जाती है प्रोक्योरमेंट वालों को, उससे कैसे बचना है. ये प्रोटेस्ट पूरे ऑफिस ने प्रोटेस्ट किया था पुलिस स्टेशन के बाहर. क्या स्टोरी है भाई? यार हुआ ये कि एक साहब आए कंपनी में, कंपनी का नाम हम नहीं ले रहा, इट्स नॉट अ मल्टीनेशनल, TCS की बात भी नहीं. तो हुआ ये, वहाँ पर वो हमारे जो कंपनी के फाउंडर थे, उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे एक दोस्त हैं जो फ़ौजी नहीं है लेकिन वो फ़ौजी हैं दिमाग से ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे. तो वो आए तो उन्होंने फुल ना वो उसको एक मिस्टीरियस सा एक उनका एटीट्यूड था. वो वायरलेस पे ईगल इज़ हेयर, अल्फा इज़ हेयर, ये करते रहते थे एक ऑफिस के अंदर. यार मतलब देयर वाज नो नीड फॉर दैट. गेम खेलता होगा ना वो? है नहीं, बस वो चाय के ऊपर पाबंदी, टी वैक क्यों लगा के लेंगे. अजीब माहौल कर दिया है वो. एक इतनी यंग कंपनी, इतनी प्यारी कंपनी, अजीब माहौल कर दिया. लोगों को जलील करना. किसी से पूछा कहाँ से पढ़े, तो CBM से. इतनी घटिया जगह से पढ़ते ही क्यों, इस तरह की बातें. और बहुत ज़्यादा पिन लैपटॉप दिए थे कंपनी ने ताकि आप घर से भी अगर काम हो तो लैपटॉप ऑफिस छोड़ के जाओ. अब मैं उनके उस वेंचर कंपनी में कंपनी का CEO था, और वो लैपटॉप छोड़ कर, अब मैंने कहा यार हम कहते हैं चिरांदी. हाँ, चिरांद होती रही. अच्छा, इवेंचुअली ना मेरी उनसे अनबन हो गई. मैंने तो उनको ठीक ठाक सुना दी. और वो मैं क्योंकि उस ग्रुप हेड था, बड़ी सीनियर पोजीशन पे था उस कंपनी में, तो मेरे को आई हैड टू पार्ट वेज विद देम. पार्ट वेज हो गया मेरा. अब जब पार्ट वेज हो गया ना, तो अब वो अचानक मेरी वाइफ भी, वी वर एक्सपेक्टिंग अ बेबी, तो अब नौकरी भी ख़त्म हो गई, बेबी भी होने वाला है, तो एक टेंशन. लेकिन अल्लाह का शुक्र है 26 दिन बाद मुझे 3 जगह से एक साथ ऑफ़र आ गई बड़ी कंपनी से. तो मैंने सेलेक्ट कर ली TCS. अब TCS सेलेक्ट कर ली तो अब वो TCS को भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते ना कि आप आ रहे हैं तो आप पुरानी कंपनी एक्सपीरियंस लेटर एंड वॉट एवर. तो मैंने उनको फ़ोन किया, भाई मेरा वो एक्सपीरियंस लेटर एंड ऑल. जी 1 महीने मिलेगा, 2. अब जिस दिन ज्वाइनिंग थी ना, अगले दिन तो मैं ऑफिस के बाहर, पुराने ऑफिस के बाहर चला गया. मैंने फ़ोन किया, जी मुझे चाहिए, मेरी ज्वाइनिंग है, प्लीज़. आप लोगों ने इतना कुछ कर दिया, मेरी दूसरी नौकरी में तो आपने ना वो डालो. तो कहने लगा अभी कुछ नहीं हो सकता, ये वो ना. मुझे गुस्सा आया. मैंने कहा बात सुने कहने लगा अंदर तो आना नहीं तुम यहाँ पे ना. मैंने कहा अंदर आने की इजाज़त नहीं मांग रहा, मुझे अंदर आना होगा तो मैं लड़के लेके घुस जाऊँगा. पता नहीं क्यों गुस्से में मैंने कह दिया. अभी किसी का बच्चा पैदा होने वाला हो, उसकी नौकरी गई हुई हो, तो वो डेस्परेट होता है भाई. तो उन्होंने क्या फ़ोन रख, थोड़ी देर में ना मोबाइल आ गई, पुलिस मोबाइल. अच्छा, वो ऑफिस ऐसा है जिसमें से कई 80% बच्चे मैंने अपने हाथ से हायर किए थे, टीम बिल्ड की थी. तो वो सब ना मुझे एक एज अ मेंटोर, एज अ गाइड लेते थे. तो जब व्हेन आई वेंट देना, तो सब बच्चे नीचे आ गए थे, वो सब मिलने आ गए थे. तो 80-90 लोग रोड पे खड़े हुए थे. तो वो पुलिस वाले वाकई समझे कि लड़के लेकर आ गया. पुलिस वाला आया, सबसे पूछा ताबिश कौन है, ताबिश कौन है, ताबिश कौन है. उनको बता नहीं था ताबिश कौन है. गार्डों से पूछा, गार्ड भी अपने वो थे हाथ के थे यार, वो सब रिस्पेक्ट करते. तो उन्होंने भी नहीं बताया, हमें नहीं पता कौन है. तो मैंने ही फिर इवेंचुअली पूछा, भाई मैं हूँ, क्या हो गया. कहने लगे आप ये लड़के आप लाए हो. मैंने कहा नहीं, तो यही काम करते हैं. कहने लड़के कौन है. मैंने कोई नहीं लाया. तो उन्होंने वो मुद्दई को फ़ोन किया, जिन्होंने शिकायत, मुद्दई ने कुछ बोला, भाई फलां मेजर कर्नल साहब ने कहा ले जाओ इसको. तो वो मुझे शरफाबाद थाने ले गए. अब मैं अपने कागज़ लेने आया हुआ था. शरफाबाद थाने ले गए, तो अब मैंने भी रास्ते से अपने किसी जानने वाले को फ़ोन कर दिया. तो SHO तक खबर पहुंच चुकी थी कि लड़का आएगा, इसको कुछ करना वरना नहीं है. पहुंचे तो शरफाबाद में जनाब अली बैठ गए कमरे में SHO के जाके. SHO भी लेटे हुए, हम भी लेटे हुए. लेटा हुआ नहीं, मतलब बहस हो रही है, बहस चल रही है. खैर उन्होंने कहा ये है वो है. मैंने कहा उन्होंने मेरे कागज़ रखे हुए हैं, मैंने उनको धमकी दी है बिल्कुल, लेकिन मेरा आई डिडंट मीन इट, इट केम आउट ऑफ इमोशंस. इवेंचुअली फिर वो थोड़ी देर में पता चला पूरा ऑफिस बाहर खड़ा हुआ है थाने के. तो वो काम वाम रोक के लड़के आ गए थे. स्ट्रीट पावर. हाँ. अब मैं ये लीडरशिप शो नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मोहब्बत करते थे वो बॉयज़ यार. उनकी टीम बिल्ड की थी, उनको ग्रोथ का मीनिंग किस तरह करना है, टीमें किस तरह बनती हैं. तो वो दे वर रियली बिहाइंड मी, दे यूज्ड टू फॉलो मी वेयर एवर आई यूज्ड टू गो. तो वो वहाँ पहुँच गए लड़के सारे, काम अपनी नौकरियाँ स्टेक पे रख के. मुझे बहुत खुशी है कि वो बॉयज़
یہ کر کے آئے. 2 کے اس طرح کرنا نہیں چاہیے ورک انوائرمنٹ میں نا. تو خیر وہ آ گئے. خیر ہوا یہی کہ راضی نامہ ایک سائن ہو گیا اور وہ ہو گیا, کاغذ بھی مل گئے. مگر وہ ایک مجھے نا وہ بندہ جو ہے نا وہ میں زندگی میں کبھی کسی سے بدلا نہیں لیتا, بدلے کی صفت ہی نہیں ہے میرے اندر, مگر وہ بندہ میرے دماغ میں ہے. اچھا ابھی کامیڈی کی بات کرتے ہیں بیسکلی, کیونکہ وہ بہت لمبی ہو گئی پیچھے سے. ایگزیکٹلی آپ کو بھی جانا ہے. کامیڈی میں آپ کس طرح سے آ گئے اسٹینڈ اپ کامیڈی میں؟ میں یہ تقریریں کرتا تھا, ہیومرس بھی کرتا تھا. جب گریجویٹ ہو گئے تو پھر یہ کرنے کا چانس ہی نہیں تھا, اور پھر کچھ کرنا بھی تھا کہ بولنا آتا ہے. یہ ایوری بڈی یوزڈ ٹو ٹیل می کہ تم بہت فنی ہو, تم کچھ کیا کرو. میرے دوست یار کہتے رہتے تھے. آئی بی اے میں ایک بار ہوا ٹیلنٹوپیا. اب وہاں پہ اسٹیبلشڈ پرفارمرس تھے جو ہنساتے تھے, جن کا نام تھا جی انتظامیہ آئے گی پاگل کر دے گی. اب ہمیں بھی کھولا کٹی کے ہم بھی کریں گے, تو میں نے اپنے دوست مبین ناصر کو بولا ہمیں بھی کچھ کرنا ہے. تو ہم نے کہا یار ہم کچھ بناتے ہیں ریڈیو شو نہیں, 2 لڑکے تھے اسامہ اور فہد حبیب, انہوں نے ایک پلے تیار کیا ہوا تھا FM 106.2 کے نام سے. انہوں نے ہمیں دکھایا مشورے کے لیے, تابش بھائی ذرا دیکھنا ہے فنی ہے کہ نہیں. تو میں نے 2-4 دیکھی چیزیں. ایونچولی یہ ہوا کہ اس میں سے نا لکھنے والے اور باقی جن کا تھا وہ سب باہر تھے, میں اور میرے دوست اس کے اندر تھے. اسٹوری ہم نے تھوڑی سی اس کی چینج کر دی, سب کچھ چینج کر دیا, امپروو ہو گیا وہ پورا. کوئی ڈائلاگ وائلاگ کچھ نہیں لکھ کے 4-5 چیزیں ڈیسائڈ ہوئی. ایونٹ آن اسٹیج ہمیں انتظامیہ والوں نے کہا آپ صرف 15 منٹ کا ہی پرفارم کریں گے. ہم نے 15 منٹ پرفارم کیا بھائی, اور اسٹینڈنگ اویشن ملا ہمیں. وہ آئی بی اے کی پہلی پرفارمنس تھی, اور ایسی تھی کہ پورے آئی بی اے کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کوئی لڑکا ایگزسٹ کرتا ہے. اس کے بعد سے آئی بی اے کے ہر ایونٹ میں میں جا کے پرفارم کرتا تھا, اور وہاں سے کافی مجھے پتا چلا کہ یار یہ ایک نیا لیول ہے, اسٹینڈ اپ کامیڈی کوئی چیز ہوتی ہے. تو وہاں سے یہ اسٹارٹ ہوا. اور اس وقت کون چل رہا تھا انڈیا پاکستان؟ بلیک فش تھے, عدنان. انڈیا میں تو تھی نہیں, انڈیا میں شاید وہ بھی لافٹر چیلنج بھی شاید اسٹارٹ, مجھے نہیں یاد, لافٹر چیلنج شاید اسٹارٹ ہو گیا تھا. لیکن یہاں پر وہ 1 مین شو ٹائپ کامیڈی ہوتی تھی, لکھے ہوئے روٹینز نہیں ہوتے تھے. جیسے ہماری تم نے سنی ہے نا اسٹینڈ اپ, دیکھی میں نے, شکیل صدیقی بھی کرتے تھے, رؤف لالا بھی کرتے تھے, مگر تمہیں پتہ ہے وہ جو مختلف ہاں ریٹن سیٹ اپس یا روٹینز نہیں ہوتے تھے. ہماری پوری کہانی ہوتی ہے نا ایک اپنی لکھی ہوئی, اسٹوری ٹیلنگ ہوتی ہے بیسکلی. اس کے اندر پہ وہ الگ ہی طریقے سے جوک, الگ طریقے کے جوک, پھر انٹریکشن اینڈ آل وہ نہیں ہوتے تھے نا اس میں. تو وہ جو کنٹمپریری اسٹینڈ اپ کامیڈی ہے نا, وہ وہاں سے پھر میں نے اسٹارٹ کری. پھر جب ابا کی بیماری ہو گئی تو وہ بھی ڈسکنٹینیو ہو گئی 2015-16 تک. 2011 کے بعد سے وہ ختم ہو گئی بالکل. 16 تک 5 سال نہیں کی, ایک بار اسٹیج پرفارم نہیں کیا. 5 سال؟ ہاں نہیں, اسٹیج پہ پرفارم. 5 سال جاب کیا آپ نے؟ جاب کی, شادی چلائی, بچے ہوئے, یہ چلتا رہا. تابش ہاشمی واز گون, آئی ہیڈ آلریڈی ریٹائرڈ فرام دس. اٹ واز ہسٹری فار می. ہوتا ہی نہیں تھا. جب ابا کی بیماری ہوئی تو ویسی اسٹیج پرفارمنس کا دل نہیں چاہ رہا تھا, چانس بھی اتنا نہیں ملا. اس کے بعد جب ملتا بھی تھا تو میں اس کو اوائڈ کرتا تھا, اگنور کرتا تھا, میرے سے نہیں ہوگا, آئی ایم ٹو اسٹیل, مائی کانٹینٹ از کوائٹ اولڈ, تو میں نہیں کرتا تھا. ایونچولی 2-4 دوستوں نے ضد کرا کے ایک بار ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی میں کھڑا کر دیا. تابش بھائی 4-5 لوگ پرفارم کر رہے تھے, سب سے آخر میں انہوں نے عزت دی کہ سب سے آخر میں بولا کہ آپ پرفارم کریں. پرفارم کیا تو یار وہ کراؤڈ بہت ہنسا, اس سے زیادہ ہنسا جتنا جو ہے وہ باقیوں پہ ہنسا تھا جو پرفارم کرتے چلے آ رہے تھے. پھر وہ ایک لوگوں کو بات, ارے تابش ہاشمی. پھر وہ کون سا سال ہے؟ 2016 مجھے یاد ہے. میں ایک .0 ایک طارق روڈ پہ جگہ ہے وہاں پہ. تاجو میں نے آپ کا پہلی بار نام سنا تھا سلمان پاریک کے منہ سے. مانسال کا اس نے ایک چھوٹا سا ایونٹ رکھا تھا, اس میں اس نے آپ کو بلایا 16-17 میں رکھا تھا. یس, اینڈ دین ہی ٹولڈ می, میں ملاقات نہیں ہوئی تھی لیکن ہی ٹولڈ می اس ایونٹ سے پہلے آپ آئے تھے. اس میں بولا ایک بندہ آیا تھا, ابھی کے تو نے دیکھے ہیں لیکن ایک بندہ آیا تھا تابش ہاشمی, آیا ہے کیا بندہ ہے یار. اور وہاں میں نے آپ کا نام سنا تھا, اور پھر اس کے بعد تو وہ چھپکلی والا اور یہ سارا دیکھا. یہ سلمان پاریک اور کافی اور لڑکے ہیں, تم نے تو سلمان کا نام لیا. یہ وہ لڑکے ہیں یار جنہوں نے بیسیکلی مجھے ریئلائز کروایا کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. کیا ہے کہ سلمان کو میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں کیونکہ وہ بہت اچھا اور عقل مند آدمی ہے, اس کی فور سائٹ بہت اچھی ہے. بالکل بالکل. شروع کا پش بڑا ضروری ہوتا ہے, اور یہ بڑا پھر وہ کافی ٹائم تک یاد رہتا ہے, کیونکہ اب جس پوزیشن پر آپ ہیں اٹس آؤٹ اسٹینڈنگ ماشاء اللہ. اینڈ دین پھر اس میں بھی آپ آئے تھے تیلی کے ایک ایپیسوڈ کے اندر. تیلی ہاں بہت کم لوگ دیکھتے ہیں, تم اگر کلپ لگا سکو لگانا اس کا. تیلی کراچی ورس بریف کیس نام ہے اس ویڈیو کا, کراچی ورس لاہور بریف کیس. ہاں بریف کیس. وہ میں نے فہیم بھائی ہیں ہمارے اسلام آباد میں ہوتے ہیں, پتہ نہیں کہاں اسلام آباد میں ہوتے ہیں. وہ بیسکلی ایک زمانے میں کراچی کی اسٹینڈ اپ کامیڈی کے کرتا دھرتا, کمیٹی نہیں ہوتی کمیٹی کراچی میں, کمیٹی تھے. تو پہلا شو انفیکٹ فہیم بھائی ہوسٹ کر رہے, طارق روڈ والا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی اینڈ آئی ریسپیکٹ ہم الاٹ. تو میں اس کی وجہ سے, میں TCS میں تھا اس وقت, بڑی ہیڈ آف آپریشنس تھا یار میں.
تو میں وہاں پہنچا, مجھے پتا چلا میں نے یہ کراچی والا بننا ہے, یہ والا یہ لونڈی کیا کر رہا ہے, یہ بننا تھا. تو میں بڑا انکمفرٹیبل ہوا یار, کرنا ہے, آئی ایم سوری نہیں کرنا, لیکن پھر میں نے کہا چلو کر کے ختم کریں. اور بہت اچھا کیا تھا. میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی میمکری کا بہت زیادہ شوق ہے. تو کراچی کی والا جو ہے نا اس کے اندر بہت سارے ایکسنٹس ہوتے ہیں اور بہت سارے علاقے ہیں, اور اس کے اندر جو آپ کو پراپر ٹرمز ہے نا وہ پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. اب وہ کیچپ پیپسی پارک تو سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے نا اس کے بعد نا ہانی تو ہے نہیں ہے. اور یہ لفظ نہیں کرنا, اور یہاں آن کے بیٹھو بھائی, یہ آن کے بیٹھو جو ہے نا یہ ہے خامہ پیلی. ہاؤ ناؤ فیوریٹ. اب آپ بیٹھو کراچی کا مکینک بیٹھا ہو, اب آپ مکینک بن رہے ہو, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس کوئی آیا ہے اور آپ نے اس کو یہ بتانا ہے کہ سامنے والی لائٹ ٹوٹ گئی ہے, بونٹ کے سائڈ والی, تو آپ یہ نہیں بولو کہ سامنے کی لائٹ ٹوٹ گئی, پکڑے جاؤ گے آپ نے بولا شو والی سائڈ کی لائٹ ٹوٹ گئی ہے. شو والی سائڈ جو ہوتی ہے وہ آگے والی ہوتی ہے, بالکل شو والی. بہت سارے لفظ ہیں یار ایسے, بہت سارے لفظ ہیں, بہت لفظ ہیں. ہاؤ ناؤ ہے. اور یہ تو میں اکثر اپنے اسٹینڈ اپ میں بھی کرتا ہوں کہ وہ جو ایڈیمز ہوتے ہیں نا ان کے مطلب کراچی میں ڈفرینٹ ہے. تو میرا اسٹینڈ اپ جوک بھی ہے کہ دو لڑکے آپس میں بیٹھے تھے کراچی میں اور کہنے لگے ابے تجھے پتہ ہے کراچی میں کتنے کیش ہے لوگوں کے پاس, کتنا کیش. ابے دو لڑکے بیٹھے تھے, اوڈی دیکھ رہے تھے, اوڈی نہیں ہے, اوڈی دیکھ رہے تھے, کہنے لگے کتنے کی, کہنے لگا 2.5 کروڑ کی. اس نے یہ رکھ دی ہینڈ ٹو ماؤتھ. ہینڈ ٹو ماؤتھ سے آپ کو فیل آ رہی ہے نا کہ فوراً آ گیا, ہینڈ ٹو ماؤتھ الگ مطلب ہے, تو لیکن اس نے فیلنگ کے ساتھ, کیونکہ لفظ سنے ہوتے ہیں. اور اچھا میں جو ہے نا میرے کافی دوست جو ہے نا وہ رہتے ہیں مختلف علاقوں میں, اور کہانی ہے کہ بہت سارے ایریاز میں نا مطلب کا کوئی چکر ہی نہیں ہے بھائی. یہ ورڈ ہے میں کہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں اس کو, اور پورا ایک کلچر بن جاتا ہے کہ یہیں استعمال ہوتا ہے یہ ورڈ, ٹھیک ہے. جیسے ایک ڈرنک ہے اسٹنگ, تو بہت سارے علاقوں میں اسٹرنگ بولا جاتا ہے. اسٹرنگ بھائی, اسٹرنگ ہے بھائی. بینٹری یہ کیا ہے, بیٹری, بینٹری کہتے ہیں کراچی میں. یار بینٹری خراب ہے, چیک کر لے. تو یہ ہمارا ایکسینٹ ہے یار, مطلب یہ کراچی کا ایک کلچر ہے. نہیں, کراچی کا ایسا نہیں, آپ ہر جگہ یہ اصل میں لاہور میں ہوں نا, تو لاہور کے لوگ جب بولتے ہیں نا کراچی والے کیسے بولتے ہیں, تو ہماری اس طرح بول کے دکھاتے ہیں یہ, اور بھائی کیا ہو رہا ہے شپ واٹر. لیکن زیادہ تر یہ کچھ علاقوں کی زبان ہے, ہر جگہ نہیں ملے گا آپ کو. اس پر تو میرا پوائنٹ آف ویو ڈفرینٹ ہے, کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں یار یہ اردو عجیب سی, اردو اٹ از اے ریئل اردو بائی دا وے, ٹھیک ہے. یہ اردو کا ایک مختلف ڈائلیکٹ ہے جو کہ رامپور اور اولڈ دلی اور مطلب بیگماتی زبان اور ریختہ کہتے ہیں اس کو, اولڈ دلی کی زبان کو, کرخنداری زبان, یہ مختلف ڈائلیکٹس ہیں جو کہ آج انڈیا میں بولے جاتے ہیں. اور اسی وجہ سے جب لوگ مائگریٹ کر کر آئے تھے تو اسی طرح سے وہ پیسے کیچپ ایسے کیسے پیسے مانگ رہے ہو, کیا کر رہے ہیں, سو السلام علیکم, اشفاق, اس طرح کی فلیٹوں سے نیچے آواز آتی ہے نا, فلیٹ سے, کہاں سے, فلیٹ سے بہت. تو ہاں یار وہ ایک الگ ہی کلچر ہے. اینڈ دین اس کے بعد تیلی کے بعد تابش ہاشمی, تیلی کے بعد ہم نے کیا, اسفر بھائی ہمارے آگے واپس مارکیٹ میں ہوتا تھا, کراچی میں ہوتا تھا رمضان میں, اسماعیل دل سحری, یہ ڈان کراتا تھا, FM 89 نہیں, FM 89 وہ ڈان ایک ہی ہے نا, تو وہ کراتے تھے. اس میں کراچی کے سارے کمیڈینز ہوتے تھے, وہ افطار سے لے کر سحری تک چلتا تھا, اس میں ڈفرینٹ سیشنز ہوتے تھے. تو وہ پرفارم میں نے کیا, اتفاق سے سب کو دیکھا, اسفر بھائی نے مجھے نہیں دیکھا. اسفر بھائی سے میں 2007 میں کام کر چکا تھا, بارش میں دیوار ان کا ایک ٹیلی فلم تھی, ہم نے ساتھ بیٹھ کے اس کی کچھ اسکرپٹس لکھی تھی. اس کے بعد سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے, 10 سال بعد اس میں ملاقات ہوئی. تو وہ مجھے پہچانتے نہیں تھے. اب صحیح, میں تو ظاہری بات اسفر بھائی تھے, پہچانتا تھا. تو انہوں نے کہا کہ لڑکے دیکھے, انہوں نے کہا اچھا یار 4-5-6 لڑکے اچھے, ان کے ساتھ میں ایک شو بناؤں گا اسٹینڈ اپ کامیڈی کا. اس میں مجھے دیکھا ہی نہیں تھا, میں تھا بھی نہیں, مگر ان لڑکوں نے جا کے سب نے بولا یار تابش بھائی نہیں ہوں گے اس کے, تابش بھائی نہیں ہوں گے, تابش بھائی نہیں ہوں گے. تو اسفر بھائی نے کہا کون ہے یہ تابش, تو بلایا. پھر ہم نے ادھر سرکس کا, دا لافنگ اسٹاک کا ایک اسٹینڈ میں چپکلی سنا ہے تم نے, چپکلی, وہ ریکارڈ ہوا, وہ بنا. کوئی اتنا خاص ہوں نہیں جا رہی, تو اس میں نہیں بنا کچھ, اتنا کچھ نہیں بنا کہ ہم بہت پاپولر ہو جاتے, لیکن وہ اسٹینڈ اپ کا ایک آغاز ہو گیا. کچھ ایسا نہیں وہ بہت وائرل ہو گئی, اور وائرل تھا نہیں, اتنا نہیں تھا. آپ کو نہیں لگ رہا, مجھے وہ تھا, ہم تو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اچھا ہم تو دیکھ رہے ہوتے تو ایک تھا کہ یار یہ بابا یہ تو بڑا ہی کوئی نیکسٹ لیول ہے جی. یہ فرسٹ ٹی وی اپیئرنس, یہ بارش میں دیوار ہے, آگ ٹی وی پہ آیا ہوں گا میں. یہ میں تمہیں بتاؤں, یہ آگ, اور یہ تمہیں بتاؤں میں اتنا, ہاں اللہ اکبر, سویٹر بھی ایک بہت بڑے رائٹر کا ہے, محسن علی نام ہے اس رائٹر کا, بہت ساری چیزیں لکھتے ہیں محسن علی, بڑی فلمیں اور بڑی, یہ ان کا ہے. اچھا. اور محب مرزا کا ڈیبیو تھا, سامنے بیٹھے تھے آسما شیخ, محب مرزا کرسیوں سے گر رہے تھے جب میں یہ پارٹ کر رہا تھا, کیونکہ میں
اپنی ہیومرس اسپیچ کا ایک پارٹ کر رہا تھا. اچھا. تو جناب علی یہ میں اپنے فائنل ایئر پروجیکٹ کے لیے صدر گیا ہوا تھا, کریم سینٹر پہ الیکٹرانکس کا سامان ملتا ہے نا, وہاں گیا ہوا تھا. 3 لڑکے موٹر سائیکل پہ تھے. اسفر بھائی کا فون آیا, چھوٹا سا پارٹ کرنا ہے آج, میں ٹوپی کرا رہا تھا. نہیں اسفر بھائی پیپر ہے, یہ ہے, وائے وائے, ابے آ جا آ جا. تو 3 لڑکے بائک پہ سوادیس والا پوز بنا کے پہنچے PACC میں, اور پھر میں اندر گیا. اسفر میں نے پہن لے سویٹر پہن لے محسن کا, بدبودار سویٹر محسن کا, پسینے کی بو اس میں بھرپور, میں نے پہنا اور پھر یہ پارٹ دیا. یہ پہلی شاید ٹی وی پہ اپیئرنس تھی میری. بہت اعلیٰ یار. ہاں. اور TBH آیا. پھر اس کے بعد یہ ہو گیا, پھر نوکری کرنے لگا واپس. یہ اسٹینڈ اپ کے ساتھ ساتھ نوکری چل رہی تھی. اسفر بھائی کینیڈا کا ہو گیا. اسفر بھائی کو میں نے بتایا میں جا رہا ہوں, اسفر بھائی کینیڈا جا رہا ہوں. کہنے لگا جانے سے پہلے یہ کرتے ہیں, یہ کریں گے, بس یہ کریں گے, یہ کریں گے. تو بس وہ ریکارڈ کر لیا 3 دن میں. تو ریکارڈ ہوا. ٹائمنگ تھی یار. ہاں یار قسمت سے. اگر وہ نہیں, اگر آپ چلے جاتے کیا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہیں پہ ہوتا, میں ابھی نوکری پیشہ ہوتا میں الحمدللہ. تو وہاں پہ اسفر بھائی کا فون کر لے, بس کسی نے ہاں کروا دی دل میں. اور وہ 3 دن میں میں نے 6 ایپیسوڈز ریکارڈ کیے. کون کون سے والے تھے؟ صبور علی, عرفان جنیجو, جنید اکرم, عائشہ عمر, مانی, ہنا الطاف. صحیح ہے. آپ نے ہنا الطاف بھی کافی انٹرویو سنا ہوگا, اورنج کپڑے پہن کے جو بیٹھی ہیں. مانی والا جو MQM کا بہت پاپولر ہوا تھا اس میں, ٹھیک ہے. اس میں صبور علی کا قاری صاحب والا جملہ بہت پاپولر ہوا تھا. اس میں یہ آپ نے سب یہ سنے نا. تو یہ اچھا فاروق بھائی کے ساتھ چل رہا ہوں آج کل. ہاں میں فاروق بھائی سے چل رہا ہوں. یہ ہوتا تھا کراچی میں, یار آج کل کیا کر رہا ہوں, یار میں فاروق بھائی سے چل رہا ہوں. تو یہ سب چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی اس کے اندر. متحدہ کے سارے جارگنز اینڈ آل. فرسٹ ٹائم ایور تھا وہ کہ کسی نے مین اسٹریم پر آ کر MQM کی اس طرح بات کی. بہت بڑی بات ہے. تو وہ وائرل ہوا تھا بہت. تفریح کی ہے پراپر نا. IBA کے اندر 2009-10 IBA 10 پلے کیا میں نے, امپروو انسکرپٹڈ پلے. اور وہ اس لیے کیا تھا کہ وہ ڈرامہ کمپٹیشن ہو رہا تھا. تو ہم 1 بجے میں IBA گیا دیکھنے کے لیے کیا ہو رہا ہے, ڈرامہ فیسٹ یہ وہ. تو لڑکوں نے بولا تاج آپ نے بھی کرنا ہے, آپ نے بھی. میں نے کہا یار میں کیا کروں گا بھائی, کچھ بھی, بس کچھ بھی. تو میں نے کہا اچھا. میں نے وہیں سے پکڑ دھکڑ 11 بنائی اور ہم چلے گئے پیچھے کیفیٹیریا میں بیٹھ کے. ہم نے اسٹوری بنائی, کیا بنائیں گے ہم نے بنایا بگ باس. ہم نے کہا بگ باس میں ٹوسٹ کیا ہے, بنا 90 میں ہے بگ باس. تو بگ باس 90 نام تھا اس کا. اس میں مختلف کریکٹرز بنائے, زبیدہ آپا, ذاکر نائک, متھیرا, وقار زکا, جاوید میاں کی آواز الطاف بھائی کی ہے. ہاں سن تو لے. اور یہ امیتابھ بچن, فلڈ, پتہ نہیں کیا کیا لوگ تھے اس کے اندر. تو اور اس میں سے 6 کریکٹرز میں نے پلے کرنے تھے, انکلوڈنگ دا پروٹیگنسٹ دیٹ واز الطاف بھائی. کون سا سال ہے؟ 2010. تو اسکرین کھلی ہے اور پیچھے بیک ڈراپ پہ نا لکھا آ رہا ہے بگ باس 90. اور بھائی کی انگوٹھی والی وہ انگوٹھی نہیں ہے, انگوٹھی بلو والی, وہ جو انگلی وہ بس بنی ہوئی تھی. کھلے ہے نا تو پاگل ہو گئے لوگ, پاگل ہو گئے. شور IBA میں تو 2010. اچھا جو لائٹ وائٹ والے آئے ہوئے تھے نا, جو لائٹ سیٹ اپ, وہ متحدہ کے لڑکے تھے. اب فون پہ نا لکھا ہوا ہے, پورا سیٹ کھلا, اسپاٹ لائٹ پڑی ہوئی ہے فون پہ, فون کے نیچے لکھا ہوا ہے بھائی. اور میں نے وہاں سے آواز پیچھے سے نکالی, اے میرے IBA کے بھائیوں. تو یہاں کر گے نا, اب وہ لڑکا لائٹ چلا رہا ہے بھائی, وہ کہہ لگا ارے کیا بدتمیزی ہے. تو جو ہمارے ساتھ جو لائٹ کے ساتھ ایک آپ کا ہی بندہ بھی کھڑا ہوتا ہے نا ڈائریکٹر, تو اس نے بولا ابے بھائی ہیرو ہیں اس میں, فکر نہیں کرو. تو وہاں سے وہ چلنا شروع ہوا. اور وہ ہم نے انسکرپٹڈ پلے تھا. اور مانی بھائی نہیں ہے وہ, اس زمانے میں اسفر مانی اینڈ آل بہت چل رہا تھا, تو وہ جج تھے. اور ہم تو مطلب لڑکے پراپر ناپا سے ٹریننگ لے رہے تھے اس فیسٹیول کے لیے, اور ہم ایسے کھلا پکڑ کے آ گئے. بہت بڑا رسک لے رہے ہیں آپ. ہاں. اچھا IBA میں اتنا پاپولر ہو چکا تھا اس زمانے میں کہ وہ سارے پلیس چل رہے تھے, لوگ جا رہے تھے اٹھ کے, تو بار بار اعلان کر رہے تھے پلیز جائیے نہیں, ابھی تابش ہاشمی کا شو باقی ہے. تو زیادہ تر لوگ وہ دیکھنے بیٹھے ہوئے تھے. جب کھلا نا تو اتنے لافٹر آئے, اتنا کتا گیا وہ, ہر جملے پہ لافٹر آیا جا رہا نا. جب مجھے لافٹر ملنے شروع ہوتے نا تو میری یہ کھل جاتی ہے, پھر ٹک 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 ہوتے اسٹینڈنگ اویشن ملا اس پلے کو. اور انپریپیئرڈ, انسکرپٹڈ, جو اس میں بلوپرز ہو رہے ہیں وہ اس کا پارٹ بن رہے ہیں, اس کی کنٹینیوٹی بن رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے گھر ہو رہا ہے بس. تو وہ ہوتے ہوتے بھائی جان وہ ہم جیت گئے. وہ بھی مانی اوپر آئے, ان کا بھائی وہ لڑکا کون ہے جو کبھی یہ بن رہا تھا, وہ کون ہے لڑکا. میں گیا ان سے ہاتھ واتھ ملایا یہ کر کے. وہ 2010 میں کیا میں نے وہ کام. اور پھر اس کے بعد یہاں 2016-17 2018 میں 18 میں کیا. اس وقت تو آسان بھی ہو گیا 18 میں کرنا, لیکن وہ جب کیا تو وہ ریکارڈ کر کے نا میں چلا گیا کینیڈا. اب میں کینیڈا میں اپنی سادی زندگی گزار رہا ہوں, نوکری پیشہ ہو چکا ہوں, مزدوری کر رہا ہوں. اچانک سے وہ ریلیز ہو گیا یار 1 سال بعد.
ایک سیکنڈ, 1 سال بعد ہاں بھائی جان, وہ ناشپاتی جہاں تک مجھے پتا ان کو لگا یہ نہیں چلے گا, تو انہوں نے شیلف کر دیا تھا آلموسٹ کا, یہاں پہ نہیں یہ نہیں چلے گا, یہ نہیں چلے گا. اور باقی چیزیں وہ لگا رہے تھے, بیگم نواز چلی اور ان کے ساتھ نا چل رہا تھا, وہ چلا رہے تھے, وہ ابھینندن والا پورا وہ بھی چل رہا تھا, وہ سیریز چل رہی تھی, انہوں نے لگا یہ چل رہا ہے, یہ نہیں چلے گا یار, انہوں نے لگایا ہی نہیں. اور جب لگایا نا تو وہ پھٹ کر کے پھٹ گیا, وہ پھٹا تو پھر وہ میں وہاں بیٹھے بیٹھے مشہور ہو گیا یار کینیڈا میں ایک دم سے اچانک سے. اور مجھے اندازہ نہیں تھا کینیڈا میں کہ میں مشہور ہو رہا ہوں پاکستان میں. اور کتنا ٹائم رہ چکے تھے آپ آلریڈی کینیڈا میں؟ سال ہو گیا تھا بھائی, ریکارڈ کراتے ہی چلا گیا تھا میں. بہت اعلیٰ. تو وہ جناب علی وہ ہوا, پھر وہ جب بہت ہی ہٹ ہو گیا تو سیزن 2 کے لیے میں واپس آیا. پھر سیزن 2 بلایا گیا نا, کیونکہ اب تو آپ کا پلان تھا کہ کینیڈا میں. ہاں, تو سیزن 2 کے لیے انہوں نے بلایا. پھر سیزن 2 ریلیز ہوا, وہ اس کی متھیرا کی ایپیسوڈ, اور وہ 1 مہینے تک ٹرینڈنگ نمبر 1 رہی یار وہ ویڈیو. تو اس کی وجہ سے وہ اور ہائپ مل گئی. پھر سیزن 3 ریکارڈ کرایا, پھر ایڈس, پھر ایوارڈ فنکشنز, پھر وہ ایک سائیکل چل پڑی. پھر آئی واز دیر, مجھے کہتے ہیں نا ارائیول جسے کہتے ہیں وہ ماشاء اللہ سے. اچھا, انڈین جو اس طرح نہیں, انڈیا کے بارے میں کچھ بتائیں. نہیں, جو انڈیا کے جو جتنے بھی اسٹینڈ اپ کامیڈینس ہیں, ہاؤ ڈو یو سی دیم؟ کیونکہ پاکستانی اسٹینڈ اپ کامیڈی از ڈفرینٹ, اور انڈیا کی تو بہت ہی نیکسٹ لیول جا رہی ہے. دیکھو یار, میرے دماغ میں نا بہت سارے ایسے ٹاپکس آتے ہیں جن پہ میں اگر کامیڈی کروں پھاڑ دوں, حالت خراب کر دوں لوگوں کی ہنسا ہنسا کے, مگر وہ ٹاپکس ایز اے پاکستانی میرے لیے آؤٹ آف باؤنڈ ہے, وہ میں کر ہی نہیں سکتا. اور ناؤ اسپیشلی ناؤ وین آئی ایم اپیئرنگ آن ٹی وی اینڈ آئی ایم ڈوئنگ اے شو آن نیشنل ٹیلی ویژن, آئی کین ناٹ ٹچ دوز, آئی کین ناٹ ڈو اسٹینڈ اپ کامیڈی آن دوز. کیونکہ میں نے آپ کی اسٹینڈ اپ کامیڈی دیکھی ہوئی ہے, اور رجوع والی چیز بھی جو ہے, آپ رجوع والا جو آپ کا وہ ہے اسٹینڈ اپ, آپ ٹی وی پہ نہیں کر سکتے. ہاں نہیں, جبکہ اس میں کوئی گندگی نہیں ہے, یو نو. بٹ اب میں کرتا ہوں انٹرنیشنلی, وہ پرفارم کرتا ہوں تو پیپل لاف دیر یو نو لنگز آؤٹ, لیکن وہ آپ ٹی وی پہ نہیں کر سکتے. ٹی وی پہ تو کیا مطلب بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ, اور انڈیا میں بہت ٹاپکس کھلے ہوئے ہیں یار, وہ بہت ساری چیزیں ایکسپلور کر سکتے ہیں. وہ بیچ میں وہ گالیاں بھی دیتے ہیں بیچ میں اپنی فیلنگ ڈالنے کے لیے. ہمارے یہاں تو یہ کلچر نہیں ہے کہ آپ کھلے عام یوں کر رہے ہوں, تو ہمارے یہاں مشکل ہے. وی کین ناٹ ایکسپلور اے لاٹ آف ٹاپکس, پیپل ڈو ناٹ وانٹ ٹو. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا, وہ میں کوئی امریکہ سے سیکھ کر نہیں آیا ہوں. اے لاٹ آف پیپل سے ڈبل میننگ ہے, یہ وہ ہے جی ٹی وی پہ جو ہم کر رہے ہیں. اور بھائی جان پہلی بات تو یہ ہے کہ کس سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں آپ, یو نو, لک اراؤنڈ دانیال, اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی معاشرے کی ایسی برائی ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہے. میں نے جو کانٹینٹ جو میں آبزرو کر رہا ہوں نا, آئی ایم ریفلیکٹنگ واٹ آئی ایم سینگ. جو میرے یہ لفظ, یہ چیزیں یہ اس ملک میں ہوتی ہیں, یہ ہمارا نارم ہے. ہمارا نارم یہ نہیں ہے کہ ہم بہت تمیز و تمدن اور ایماندار لوگ ہیں, یہ نارم نہیں ہے ہمارا, یہ میجورٹی نہیں ہے ہماری. ہماری میجورٹی کرپٹ, مورلی انکمپٹنٹ اور انتہائی آبسین لوگوں پہ مبنی ہے. جس طرح کی سوسائٹی ہے, اس سے کنکلوژن یہی نکلے گا نا, اگر ایک بہت ہی تمیز و تمدن اور ایماندار لوگوں کی سوسائٹی ہوتی تو پاکستان ایسا نہ ہوتا باہر جس طرح سے ہے. بالکل صحیح بات. صحیح, گاڑیوں پہ چینیں لگانی ہیں, 10,000 لاک لگانے ہیں, 10 بینکنگ سسٹم اتنا سخت ہے ہمارا. دنیا میں کریڈٹ کارڈ بنوانا تھا کینیڈا میں, پہلے دن لینڈ کیا ہوں, پہلے دن میرا ATM ڈیبٹ کارڈ میرے ہاتھ میں تھا, اکاؤنٹ کھل گیا تھا 10 منٹ کے اندر. یہاں پر کیوں نہیں کھل سکتے 10 منٹ کے اندر؟ موبائل اکاؤنٹ تو کھل جاتے ہیں, مگر بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہو فزیکل ٹائم لگ جاتا ہے. اس سے سائن, اس کی گارنٹی, یہ چیکنگ, وہ تھم. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ چانس ہے نا دھوکہ دیں گے, جھوٹ بولیں گے. تو سوسائٹی میجورٹی کیا ہے پھر؟ ساری 2 نمبر یہاں ہے نا, اینٹی, جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس کا اینٹی کمپلیٹ ساری چیز. وہ لگاتے ہیں, انجیکشن لگاتے ہیں پھلوں میں. اب غریب سے غریب کرپشن کرتا ہے, امیر سے امیر کرپشن کرتا ہے, تو اس کا مطلب یہ مورلی تو ہم انکمپٹنٹ ہے نا یار. بالکل صحیح ہے. ایز اے نیشن اگر اوپر سے دیکھو تم ایک نیوٹرل بندہ بن کے, تو تم پاکستان کو کیا بولو گے کہ یار اٹ از ماڈریٹلی آنیسٹ کنٹری اور فیئرلی کرپٹ کنٹری؟ بالکل کرپٹ. کیا کہو گے؟ بالکل کرپٹ کہو گے نا. تو اس سوسائٹی کی ریفلیکشن جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے. اب میں یہاں کسی کو, میری اوقات ہے کہ میں اس ملک کو بگاڑ سکوں یا اس کی سوسائٹی کو بگاڑ سکوں. میری وجہ سے کوئی لوگ خواتین خدا نخواستہ چھیڑ رہے ہیں, میں تو بات کرتا ہوں کہ یار یہ میرے ہر شو میں دیکھ لو, اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے اپنی لڑکی کے بارے میں یا اپنی بیوی کے بارے میں, اس کو میں فوراً شٹ اپ کال دیتا ہوں. صحیح ہے, کوئی کسی رنگ کے بارے میں کہتا ہے میں شٹ اپ کال, باڈی شیمنگ کرتا ہے میں شٹ اپ کال دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کرپشن کے بارے میں بات کرتا ہوں, ملک کے جو زبان کے بارے میں پرائڈ لینے کی میں بات کرتا ہوں. یہ باتیں کرتا ہوں میں اپنے شو میں. میں کسی کا رنگ, مذہب کا اور نسل کا مذاق نہیں اڑاتا. تو میں تو جو ہمارے یہاں ایکچوئل چیزیں جن کو ختم کر رہے ہیں نا, ان کو ختم کر رہا ہوں, ان کے اوپر ٹارگیٹ کرتا ہوں. آپ جن یہ لفظ بول دیا ہمارے, اللہ توبہ, یہ لفظ بولے نہیں جاتے ہمارے یہاں. ابے بھائی ان چیزوں میں پڑے رہو گے تم لوگ یار, لفظ بولے نہیں جاتے. عجیب سوسائٹی. اور کون سی گالیاں دے رہا ہوں میں,
کبھی میں نے اسٹیج, تم نے میرا اسٹینڈ اپ سنا ہے کبھی میں نے گالی کا لفظ کبھی نکالا ہے؟ ایک بھی نہیں, ایون وہ ریکارڈڈ بھی نہیں ہوتا, بٹ اسٹل تب بھی نہیں نکالتا میں کبھی. میں نے مجھے کچھ چھوٹ مطلب کتا بھی نہیں بولا ہوگا میں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی میں. تو کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یار وہ ایک پبلک پلیس میں گالی دینا صحیح بات نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے بغیر بھی کام چل رہا ہے. اور میں ہنسا سکتا ہوں, میں ہنسا لیتا ہوں, لیکن وہ ہمارے یہاں اتنی مطلب زو معنی بات زو. اچھا یہ بھی ایک تم, آج میں 182ویں ایپیسوڈ ہنسنا منائے کی ریکارڈ کر کے آیا ہوں. جو یہ جو ڈبل میننگ والے کلپ ہیں جن کے لوگ ذکر کرتے ہیں, کتنے ہوں گے؟ 10, 5, 6, ایک ایپیسوڈ کے 3 ہوں گے, ٹھیک ہے. باقی جو 182 شو ہیں اور اس میں 45 ٹو بی آنیسٹ ملا لو 200 سے اوپر انٹرویو ہیں, اس میں سے اگر 5 کلپ آپ نے وہ ڈبل میننگ والے نکال لیے تو آپ نے ٹھپا ہی لگا دیا تو یہی کرتا ہے, یہ ختم کر دو تو کچھ ہے ہی نہیں. تو بھیا جو 200 ایپیسوڈ ہیں چل رہے ہیں, ان کی بھی ریٹنگیں آئی ہوئی ہیں, ان کے بھی کلپ وائرل ہوئے ہوئے ہیں, وہ کہاں سے ہو رہا ہے سب کچھ؟ یہ اپنے آپ کو کمفرٹ دینے کے لیے کہ ابے وہ تو اس لیے ہٹ ہو رہا ہے کیونکہ وہ ڈبل میننگ کرتا ہے. ابے ہم کر لیں, ہم بھی ہو جائیں تو کرو, آؤ کر کے دکھاؤ ایک بار. ایگزیکٹلی, آؤ کرو ایک بار, کرو ریٹ ہو کے دکھاؤ. ایگزیکٹلی. میری جان کامیڈی کرنا ہر گلی کا بندہ, میں گلی کی کامیڈی کرتا ہوں, مطلب گلی کی نہیں, مطلب میں معاشرے کی نارمل کامن آدمی کی ریلیٹیبل کامیڈی کرتا ہوں, ٹھیک ہے. یہ مشکل کام نہیں ہے. میرے جیسے لڑکے محلوں میں گھوم رہے ہیں, پتھر اٹھاؤ گے کراچی میں, یہی ہیومر ملتا ہے, ٹھیک ہے. ایک اسٹیج پر بیٹھ کر کیمرے کے سامنے, ایک سیلیبریٹی کے سامنے بیٹھ کر اپنے دماغ کو اسپیڈ سے چلانا اور اس وقت وہ ہیومر کرنا, یہ ہے چیلنج. کامیڈی کرنا چیلنج نہیں ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا میں, میرے سے زیادہ فنی لوگ ہیں. کپل شرما کے شو سے بھی کافی زیادہ کمپیریزن ہوتا ہے. ہاں, سو ہاؤ ڈو یو سی اٹ؟ یار پاکستان میں کمپیریزنس ہماری پتہ نہیں کیوں ایسا ہے کہ ہمیں ہر چیز میں پہلے گوروں سے کرتے تھے, اب انڈیا سے ہی کرتے ہیں, کیونکہ اب انڈیا ہمارے لیے اتنا آگے ہو چکا ہے جتنے گورے تھے ایک زمانے میں, تو وہ کرتے ہیں کپل شرما سے کمپیئر. میں آنیسٹلی میں تو کبھی نہیں کیا, اللہ کا شکر ہے کپل شرما تک بات آ گئی. پہلے تو معین اختر سے کرتے تھے, اللہ توبہ, اور وہ میرے اوپر گالیاں آتی تھیں, ابے اس کی کیا اوقات ہے, ابے یہ تو چورن ہے, ابے تو یہ. اب میں تھوڑی کر رہا ہوں یار, کسی نے اس کو گالیاں دو جس نے کی ہے. ایک تو پہلی بات یہ, بہت لوگ محبت بھی کرتے ہیں تابش بھائی آپ سے. نہیں کرتے ہیں. اب پوڈ کاسٹ میں نا محبت تو زیادہ لوگ کرتے ہیں. مطلب میں اس لیے کسی کا, آپ نے کبھی انٹرنیٹ پہ مجھے کسی کا جواب دیتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا, ان دا سینس میں کبھی کوئی پوسٹ نہیں لگاتا کسی اس کے بارے میں اس کے بارے میں, کیونکہ آئی ریئلی ڈونٹ تھنک کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سگنیفائی اینی نیگیٹو وہ, کیونکہ اتنی محبت ملتی ہے. میں امریکہ جاتا ہوں, ادھر جاتا ہوں, آنٹیاں, بزرگ آنٹیاں اپنا کہتی ہیں تو میرے بیٹے ہو, اس طرح سے بات کرتی. ڈپریسڈ خواتین, ڈپریسڈ لوگ, وہ مجھ سے اتنے زیادہ میسیجز آتے. کوئی کینسر پیشنٹ ہے کہ ہماری امی 3 سال بعد ہنسی ہیں کل تابش بھائی آپ کا شو دیکھ. کوئی چیز آپ کو یاد ہو, کوئی اسی طرح کا کوئی واقعہ؟ یار میں ابھی آیا ہوں امیریکن ٹور سے. امیریکن ٹور ابھی ختم کیا ہے میں, 12 شوز کیے ہیں 12 شہروں میں. تو اس میں مجھے ہر شہر میں لوگ آئے کہ ہماری امی ڈیمنشیا کی پیشنٹ ہے, ان کو کچھ یاد نہیں رہتا, مگر وہ آپ کی بہت بڑی فین ہے, آپ نے نا آ کے ان سے بات کرنی ہے. ان آنٹی کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ امریکہ میں ہے, مگر ان کو میں پتا تھا. انہوں نے آ کے مجھے پپی کی میرے ماتھے پہ. کتنے کینسر پیشنٹس میں تو میں بتا رہا ہوں, ٹرمینل بچے. ڈیمینشیا والی چیز آئی کین ریلیٹ, بیکاز میرے دادا کو ڈیمینشیا, اور اتنی آسان چیز نہیں ہوتی ہے اس میں یاد رکھنا کسی کو. بہت ان کے ساتھ بیٹھا, انہوں نے مجھے وہ کہنے لگی تم ادھر ہی بیٹھ کے آج کامیڈی کرو, پکڑ کے رکھا انہوں نے. اب میں بزرگ خواتین کی بتا رہا ہوں جو مطلب کافی ایج کی, وہ مجھے کہتے تم میرے بیٹے ہو. اور زیادہ تر میری فینس جو ہے نا وہ ہاؤس وائفس ہیں, آنٹیاں ہیں, امیاں ہیں, سب سے زیادہ. امریکہ میں آتی ہیں بیٹیاں اپنے باپ کو لے کر, ان کے بزرگ ہو چکے ہوتے ہیں نا, تاج بھائی بغیر دیکھے ہنسنا منع سوتے نہیں ہیں. میں نے تو انکل سے پوچھتا ہوں, انکل آپ اتنا بورنگ کرتا ہوں میں, آپ سو جاتے ہیں. تو وہ اس طرح سے یہ فین کلب کراچی میں آ جائیں, پاکستان میں آ جائیں, تو ڈپریس بچے, وہ لوگ جو کامن آدمی ہوں نا, جو اپنے آپ کو ہار مان چکے ہوتے ہیں, ابے یار وہ مجھے دیکھتے ہیں, انسپریشن لیتے ہیں. بالکل تاج بھائی آپ بن گئے, ہمیں بھی امید ہے, یو نو. تو وہ اتنی سارے پازیٹیو کامنٹس کے بعد اٹس ناٹ وائز ٹو یو نو pay a lot of attention to the negativities that are going around. لیکن تاج بھائی ہم لوگ, آپ بھی کنٹینٹ کریٹر ہیں اور ہم بھی ہیں, تو ہم اگر 100 لوگ تعریف کرتے ہیں لیکن جو 2 گالیاں پڑتی ہیں وہ دماغ میں رہ جاتی ہیں کافی لمبے ٹائم تک. کچھ مین باتیں رہ جاتی ہیں. مجھے تو I can understand, جو تکلیف ہے نا وہ نکالنا بھی ضروری ہے. کبھی کبھی ہاں وینٹ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے یار, ایسا تھوڑی دل میں رکھا بیٹھا رہوں گا. کچھ لوگ جو ہے نا, میرے تک رکھو گالی. کچھ لوگ ایسے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ نا وہ میری بچوں کو, میری ماں کو, میری بیوی کو ریپ تھریٹس دیتے ہیں.
کیا اس لیے کہ یہ کہہ کر ابے تو معاشرے میں گندگی پھیلا رہا ہے، تیری ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یہ کروں گا، یہ وہ دماغ میں رہ جاتا، ایک ہٹ ہوتا ہے، ان کا جواب تو نہیں دیتا میں، نہ جواب بنتا ہے ان کا، مگر ایک دماغ میں کیا کیسے لوگ بستے ہیں اس دنیا میں جو مجھے تمیز و تمدن سکھا رہے ہیں، میری ماں باپ میری بہنوں کو ریپ تھریٹ دے گے. یہ ہے مسئلہ، ہاں بہت بڑا مسئلہ ہے. دیٹس ٹرو، 100% آئی ایگری، بالکل، کیونکہ یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے. اور یہ سوچنے والی بات ہے کہ کس لیول پر گر جاتے ہیں کہ اگر میں پڑھے لکھے ایسا نہیں جاہل کوئی ہے، وہ بھائی یونیورسٹی کا بچہ ہے اور میں بیٹا تمہارا گھر تک کا پتہ جانتا ہوں، گھر تک کا. تو وہ مسئلہ یہی ہے کہ آپ یو کین کچھ اب میں تو نہیں لڑ سکتا جا کے لوگوں سے یار، صحیح بات ہے نہ میرا وہ کیلیبر ہے کہ میں جا کے ہر چیز کو، لیکن اس کی ایک کاسٹ ہے شہرت کی، اور اتنی بڑی کاسٹ نہیں ہے برداشت کر جانے والی، لیکن ہے تو بات یہ ہے کہ یہ اسٹرگل ہے ہماری. اگر لوگ سامنے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں آپ کو تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یار تابش ہاشمی تو بہت زیادہ پاپولر اور یہ سب ہے، لیکن دوسری سائڈ یہ ہے کہ اس طرح سے یہ بھی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، یہ سب فیس کرنا پڑتا ہے. عام ہر کوئی نہیں کر سکتا. ہاں، لوگ ڈپریشن کے اسی لیے شکار ہو جاتے ہیں. آئی ایگری. اور یہ جو آپ نے بتایا نا کہ مجھ پر ہٹ کر دو مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو پرسنل اٹیک ہوتا ہے فیملی کے اوپر، اور یہ دیر از اے ریزن کہ بہت سارے کانٹینٹ کریٹرز جو ہیں بالکل اپنی فیملی کو پیچھے رکھتے ہیں کیونکہ ہمت ہی نہیں ہے اتنی زیادہ. اینڈ دین جو کانٹینٹ کریٹرز فیملی کو لے کر آتے ہیں اور ان کی فیملی کے ساتھ جس طرح سے برتاؤ کیا جاتا ہے، چاہے وہ انسٹاگرام پہ کامنٹس ہوں، فیس بک پہ ہوں، بالکل جاہل. اینڈ دین دوسری طرف یہ کہ تابش ہاشمی جو ہے وہ کلچر خراب کر رہا ہے. پتہ نہیں کلچر ہے کیا ہے کلچر پاکستان کا دانیال؟ مجھے نہیں پتا کلچر کیا ہے کلچر کیا ہے. کلچر تو بہت سارے ہوتے ہیں، کلچر پھر سب کلچر. ہمارے یہاں تو کلچر کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا نا، ٹھیک ہے، کہ کلچر ہوتا کیا ہے، سب کلچرز کیا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. کلچر خراب ہو رہا ہے، پتہ نہیں ہے کیا. تم نے اپنی پہلی گالی کہاں سیکھی تھی؟ گالی دوستوں کے ساتھ سیکھی تھی. اسکول میں ٹیچر نے تو نہیں سکھائی ہوگی؟ ہاں. دوستوں سے سیکھی ہے. دوست کہاں سے سیکھ کر آئے تھے؟ یہی سوچنے والی بات ہے، گھروں سے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ چچا بیٹھے ہیں، چھوٹے چچا جو خود 20-21 سال کے ہیں، اپنے چھوٹے بھانجے کو بولا اچھا یہ بول کے دکھاؤ، یہ لفظ بول کے دکھاؤ. اب اس نے وہ گندی گالی دی، ہنسی چھوٹ گئی سب کی. ایسا ہوتا اب بچوں کو لگا رہی ہے تو پرفارمنس کا مٹیریل ہے، وہ اسکول جا کے سناتا ہے. تو یہ گھروں سے سیکھ رہے ہیں یا محلوں سے سیکھ رہے ہیں، ہے نا. اسکول میں تو نہیں سیکھ رہے، اس ٹیچر نہیں سکھا رہا. مگر آپ بیسیکلی کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ وہ سارے بچے کہاں مل رہے ہیں؟ اسکول نہیں مل رہے ہیں. تو کیا اسکول بند کر دو گے؟ کلچر خراب کر رہے ہیں. کس نے آج تک اس ملک میں اپنی گندی بات، گندی گالی ٹی وی سے سیکھی ہے؟ محلوں سے سیکھی ہے، گھروں میں سیکھی ہے، اپنے باپ کو ماں کو دیتے ہوئے سنا ہے. ایسا ہی ہے نا یار. مارنا کس سے سیکھا ہے؟ کہاں سے سیکھا ہے؟ گھر والوں کو مارنا کس سے سیکھا؟ یہ معاشرے سے سیکھا ہے. ٹی وی سے کچھ نہیں سیکھا آپ نے بھائی، کچھ بھی نہیں سیکھا ٹی وی سے. ٹی وی سے اگر کچھ سیکھا ہے تو شاید معلوماتی چیز سیکھی ہوگی. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. تو وہ جناب علی کلچر خراب ہو رہا ہے. اس ملک میں کیس دیکھیں کیسے کیسے ہوتے ہیں. کسی نے اپنی اقرار الحسن بھائی کتنے کیس نکالتے ہیں. کسی نے اپنی بہن کو 25 سال سے وہ رکھا ہوا ہے قید کر کے، کسی نے اپنی بیوی کو رکھا، کسی نے اپنی ماں کو قید کیا ہوا ہے، کسی نے اپنی بہن کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، آنر کلنگ. ہاں. اور بہت سارے تو رپورٹ ہی نہیں ہوتے کیونکہ ظاہر سی بات ہے رپورٹ کریں گے تو پھر وہ ایک الگ ڈبیٹ شروع ہو جاتی ہے، لیکن بہت زیادہ ہوتے ہیں. خیر بات یہ ہے کہ ہم ذرا ایچ ایم ایچ کی بات کرتے ہیں. آ جاؤ ٹھیک ہے، جلدی سے. ہم بات کرتے ہیں ہنسنا منع ہے. کیسا ایکسپیرینس ہے ہنسنا منع؟ اللہ کا شکر ہے یار، بہت بہترین ایکسپیرینس ہے. پہلے ٹی بی ایچ کی تو ایک لیول تک کی وہ تھی جسے کہتے ہیں ریچ، یوٹیوب تھا، یہ تھا وہ تھا. یہ جناب علی آپ کو ہر سوشو اکنامک کلاس کا بندہ پہچانتا ہے. آپ کو فوجی بھی جانتے ہیں، پولیس والے بھی جانتے ہیں، سرکاری افسر بھی جانتے ہیں، عام آدمی بھی جانتا ہے، غریب بھی جانتا ہے، امیر بھی جانتا ہے، دکان والا بھی جانتا ہے. اب آپ کو سب اب ماسز جانتے ہیں. آپ گاؤں بھی جائیں گے آپ کو لوگ پہچان جائیں گے. تو یہ ایک ڈفرینٹ لیول آف فیم ہے. مجھے اچھی خوشی ہوتی ہے کہ نہ صرف پاکستان بلکہ ہمارے جتنے بھی پڑوسی ملک ہیں، ایون افغانستان، بنگلہ دیش، انڈیا، جہاں سے بہت کامنٹس آتے ہیں، بہت لوگ میسج کرتے ہیں، پیار دیتے ہیں. اسپیشلی بنگلہ دیش اینڈ انڈیا. وہاں پہ مجھے تو حیرانی تھی بنگلہ دیش سے جب کامنٹس آتے ہیں کہ یار تاج بھائی آپ کا شو دیکھتا ہوں، آپ کے بڑے فین ہیں. تو میں پہلے سمجھتا تھا ان کو شاید، اب انڈین فلموں سے ان کو بھی ہندی کافی سمجھ میں آتی ہے تو وہ ہمارا شو دیکھتے ہیں. مگر ہیومر تو بڑا انڈیجنس میرا، مطلب میں تو کافی کراچی ٹائپ اور لاہور ٹائپ ہیومر کرتا ہوں، تو مجھے لگتا تھا ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا، مگر وہ سمجھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. زبان کی پاور ہے، اردو ہندی سیم زبان ہے اور 2 بلین سے زیادہ لوگ یہ بات زبان سمجھتے ہیں. تو وہ جناب علی مجھے پیار دیتے ہیں یار. بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ یار وہ اچھا انہوں نے بنگلہ دیش میں ایک ہنسنا منع جیسا شو بھی اسٹارٹ ہوا ہے ٹی وی کے اوپر. ہاں بالکل ایک سیم فارمیٹ ہے ہمارا.
پاکستان میں بھی ہو رہے ہیں اس طرح سے. تو آپ نے اس کو شروعات کی ہے اس طریقے سے؟ پتہ نہیں امپروو کامیڈی. امپروو تو کوئی نہیں کر رہا. امپروو ہوتی ہے نا آپ کی. میں تو کرتا ہوں, لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے یہ کاپی کر لیا ہو کہ ہم بھی امپروو کریں گے. بہت مشکل کام ہے. ہاں ایکسپیرینس ہے اس میں, کوئی ایسی کوئی بڑا. آپ کی اسکرپٹ نہیں ہوتی؟ نہیں, کیونکہ میں نے آپ سے پہلے سوال کیا کہ اسکرپٹ ہوتی ہے, آپ نے بولا نہیں ہوتی, میں نے بولا ہے. دیکھو ایسا کوئی اسکرپٹ نہیں ہوتا کہ میں یہ بولوں گا وہ یہ بولیں گے میں یہ جواب دوں گا, ایسا کوئی اسکرپٹ ہو نہیں سکتا پاسبلی ایک انٹرویو میں جہاں لائیو آڈینس بیٹھی ہو. یہ ہوتا ہے کہ یہ گیمز ہیں, ان گیمز میں یہ سوال ہوں گے, ٹھیک ہے, فارمیٹ ہے. اب اس فارمیٹ میں ہیومر میں نے ڈالنا ہے. یہ سوال پوچھ کے کہ آپ بچپن میں ایک بار نائی کی دکان پر گئے تھے, وہاں کیا ہوا, اب وہ قصہ سنائیں گے تو وہ ایک بہت فنی قصے نہیں ہوتے لوگوں کے پاس, تو وہ قصہ سنائیں گے, اس میں سے ہیومر نکالنا ہے, کسی ایک چیز کو پکڑ لینا ہے, پھر کھینچنا ہے, پھر کچھ یہ کرنا ہے, پھر واپس ریکال کرانی ہے. تو وہ جو آرٹ ہے نا, وہ ایئرز آف ایکسپیرینس آن اسٹیج وہ ہے, وہ اس میں کوئی سائنس نہیں ہے کہ وہ واہ. تابش بھائی کہانی ہے کہ میں جتنے بھی لوگوں سے ملا ہوں نا اس وقت ملک سے باہر, ایک تنمے بھٹ بہت بڑے کانٹینٹ کریٹر ہیں انڈیا سے, اور اس کے علاوہ بھی کافی سارے لوگ ہیں جو کہ آپ کو اب جاننے لگے ہیں. انڈیا میں ایک بہت بڑی فین فالوئنگ بننے لگی, کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر اسی طرح سے معین اختر صاحب اور عمر شریف کے ساتھ بھی ہوا کرتا تھا, سیم ود کپل شرما, سیم ود ذاکر خان, کے اگر کوئی مختلف ہوگا تو وہ ہمارے پورے ریجن میں مشہور ہوگا. اور جو اس وقت چل رہا ہے نا سین, تو سر ماشاء اللہ سے جو آپ کی کنسسٹنسی ہے, کھینچ کے رکھنا ہے اس کام کو, کھینچ کے رکھنا ہے اس کام کو. آگے کا کیا پلان ہے آپ کا؟ تو کوئی مجھے لگتا ہے پلان ہی نہیں ہے. نہیں کوئی پلان نہیں. ہاں میں نے آپ سے ایک بار بولا کہ بھائی کیا پلان ہے, تابش بھائی کتنے پیسے لیتے ہیں, مجھے پیسے کمانے کا شوق نہیں. میں نے بولا یار یہ عجیب بات کر رہا ہے. ہاں پلان کچھ نہیں, کچھ پلان نہیں ہے, یہ کوئی پلان تھا, اللہ میں نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے, پلان کر کے تو میں اتنا کوئی اچھا پلان ہی نہیں کر سکتا تھا. میں پلان کر سکتا تھا کہ یہ میں ود ان 2-3 ایئرس پاکستان کا ایک بڑا کامیڈی شو کر رہا ہوں گا. میں سیلف پروکلیم نہیں کروں گا, دنیا بولے تو مانے تو بہتر ہے, نمبرز تو بتا رہے ہیں نا بھائی. ہاں بتا رہے ہوں گے, لیکن میرے کو پلان نہیں تھا کہ میں اتنا شہرت مل جائے گی تو اتنے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے تو اتنے یہ چیزیں مل جائیں گی. میں خود پلان کرتا تو آئی ووڈنٹ ہیو ریچڈ ہیئر. تو میں یہ کام ہی نہیں کرتا پلاننگ کا. جو کر رہا ہے نا وہ بہت بہتر کر رہا ہے, جو سیٹنگ جس اللہ میاں نے جو بنائی ہے نا وہ میرے سے کوئی 10 بلین ٹائمز بہتر ہے. توکل تو اللہ. او یس ان ایوری تھنگ. یہ تو ہے. ہاں لاسٹ ایک چیز میرے دماغ میں آ رہی تھی, کل میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی, آپ نے کہا تھا کہ نیور میٹ یور ہیروز. ہاں سو کبھی اس طرح کا کوئی آپ کا رہا ہے؟ ہاں میرا رہا ہے, میں نام شاید نہ لے سکوں, مگر میں بہت سارے لوگوں کو ملا جن کو میں سمجھتا تھا یار کیا کمال آرٹسٹ, کیا کمال لوگ, کیا کمال پلیئر. وہ لوگ اچھے پلیئرز ہوں گے, اچھے آرٹسٹ ہیں, ہر کوئی اچھا انسان ضروری نہیں ہے کہ ہو. پرسنالٹی ہر ایک کی اچھی نہیں ہو سکتی. ہاں پرسنالٹی اور کام میں بہت بڑا ڈفرنس. تو اگر آپ کو کوئی بہت بڑا کرکٹر لگ رہا ہے, یا آپ کو بہت فیوریٹ ایکٹر ہے, یا بہت بڑا سنگر ہے, آپ اس کے گانے سنیں, بس آٹوگراف لیں, آ جائیں, بات نہ کریں, کہیں آپ کا مان نہ ٹوٹ جائے. یہ ہے, اور کئی بار میں ٹوٹا گیا, ڈسپوائنٹ ہوا ہوں کہ یار او شٹ, یہ نکل جاتا ہے منہ سے, او شٹ, کیوں ایکٹنگ میں اتنی گہرائی دیکھی. میں نے کہا بھائی سے تو بہت گہرا ہوگا, لیکن وہ کیونکہ ریسنٹلی میرے ساتھ بھی اس طرح سے 1-2 مرتبہ ہوا ہے, اور میرا تو دل ٹوٹا تھا لٹرلی. اب بار بار تو نہیں ہوگا نا, اب میں نے آپ کی بات سنی, دین اپنا دماغ بنا لیا ہے کہ ہاں اب میں کسی ایکٹر سے ملوں گا, کرکٹر سے ملوں گا, کے ساتھ پوڈ کاسٹ کروں گا, تو بس وہ کام ہے, پھر وہ کوئی سلام دعا بھی نہیں ہے. میں نہیں جاننا چاہوں گا کہ آپ کیسے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر میں نے جاننے کی کوشش کی تو اتنا بری طرح سے وہ بیک فائر کرتی ہے سچویشن کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یار یہ بندہ یہ کیسے بول سکتا ہے اس طرح کی بات. اللہ معاف کرے. ایٹ ٹائم ایسا ہوتا ہے بیک اسٹیج نا اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو پھر آپ ایک پرسیپشن بنا لیتے ہیں یار ایسے ہی ہوں گے. اسٹیج پہ جا کے بالکل بدل جاتا ہے بندہ, ایک دم چینج ہو جاتا ہے. ابھی یہ کیا ہو گیا, یہ اسٹیج پہ آ کے چینج ہو جاتا ہے. مطلب بیک اسٹیج آپ بیٹھے ہیں, بڑا فرینڈلی, بڑا قصے, ابے ہاں میں یہ کر دوں, ابے پھاڑ دوں گا میں, تو ایسا بات کروں گا میں. اسٹیج پہ جا کے بندہ ایک دم جی کڑک. یس. ہاں اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ملنے سے پہلے الگ, اسٹیج پر آیا, مطلب میں اگر پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو بالکل ہی بہترین, اینڈ دین اس کے بعد کٹ ہونے کے بعد بالکل ڈفرینٹ. تو کیمرے کے سامنے بالکل ڈفرینٹ, کیمرے سے پیچھے بالکل ڈفرینٹ, اور جس پر میں ایک دم ہل گیا کہ او شٹ, دل ٹوٹ گیا. یار میرے خیال سے اس انڈسٹری کا ایک یہ اسٹریٹجی ہے, پوری دنیا کی, ٹی وی کی بھی ہے. ٹی وی پہ آپ بہت کمپٹیشن ہے. دیکھو ٹی وی پہ وہ کہتے ہیں نا, دیکھو ہوسٹنگ از این ایزی گیم, دیر آر ناٹ اے لاٹ آف ہوسٹ اویلیبل ان پاکستان, دیر از ناٹ اے لاٹ آف کمپٹیشن. مگر ایکٹنگ کے اندر تو ہر کوئی, ہم پاکستانی جنرلی گڈ لکنگ لوگ ہیں,
اور ایکٹنگ اب ہم نے ٹی وی سوشل میڈیا دیکھ کے سب نے سیکھ بھی لی ہے, تو اب کمپٹیشن بہت ہے, تو اب اس میں نا امیج بلڈنگ جو ہے نا دیٹ از دا یو ایس پی ناؤ. جو زیادہ دکھ رہا ہے اچھا اسٹائلش نیٹ ورکنگ سالڈ کر رہا ہے اس کو کام زیادہ مل رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے یہ. کوئی ایسا بندہ ہے جس کے ساتھ آپ کی خواہش ہے یار اس کا انٹرویو لینا ہے مجھے؟ سب مر گئے یار. معین اختر صاحب, عمر شریف صاحب, عامر لیاقت, آئی ریلی وانٹیڈ ٹو ہیو دیم آن مائی شو. انفارچونیٹلی وہ ہو نہیں پایا. اب میرا کسی کی خواہش نہیں انٹرویو کرنے کی. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی, آپ نے کہا تھا اتنی بڑی خواہش نہیں, لیکن آپ نے کہا تھا انٹرسٹنگ ہوگا. امیجن یو آر ڈوئنگ دس کائنڈ آف انٹرویو وتھ شاہ رخ خان, کیسا ہوگا برو؟ اچھا ہوگا, میں بہت اچھا کروں گا. ہاں میں اوور ویلم نہیں ہوں گا. اور ہاں اندازہ ہے مجھے اس چیز کا. میں اوور ویلم نہیں ہوں گا. And I know that he's going to give me some very smart answers. And that actually helps me. I thrive on that. When I'm getting good responses, I ask better questions. بندہ سامنے سے کانٹینٹ دیتا ہے. آپ نے پوڈ کاسٹ تو دیکھا ہوگا اس کا, یا پھر باقی انٹرویو بھی دیکھے ہوں گے, اور بولتا بہت سالڈ ہے, تو وہ زبردست کمبینیشن بنے گا. بہت اچھا ہوگا. بیکاز وہ ظاہری بات ہے, وہ بیسکلی ہمارے جیسا ہے نا, وہ اندر سے اس کو ریئلائزیشن بھی ہے کہ یار ہوں میں کامن آدمی, یو نو رہ چکا ہے وہ ہماری ساری سائیکلس ریکس ٹو ریچز والی. ہاں دیکھ چکا ہے. تو سبسٹینس ہے بندے میں, جس میں سبسٹینس ہوتا ہے نا وہ ہلکی بات نہیں کرتا. جو محنت کر کے آیا ہوتا ہے نا, جس نے دیکھی ہوئی ہے اسٹرگلس, کام, یہ لیا ہوا ٹکر, وہ ہلکی بات نہیں کرتا. ہلکی بات وہ کرتے ہیں بس ایک چھکا مارا مشہور ہو گئے, کل سے ہلکی بات. خواتین و حضرات, اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو پلیز کوئی بھی اگر کوئی پروڈیوسر ہے, کوئی پاسبلٹی بنا سکتا ہے, شاہ رخ خان کی فلم آ رہی ہے ڈنکی, ٹھیک ہے, اور پروموشن کے لیے نکلیں گے خان صاحب, دبئی جائیں گے, تو پلیز ہماری خواہش ہے, میری خواہش ہے, 30 منٹ شاہ رخ خان اگر نکال سکے تابش ہاشمی کے ساتھ 30 منٹ کا ایک ایپیسوڈ, بہت مزہ آئے گا. دبئی نہیں جاؤں گا بڑی تفریح. خان صاحب آپ کو ادھر ہی آنا پڑے گا. پاکستانی آئے, کیوں نہیں آئے یار؟ اتنے سارے فینس ہیں یہاں سے, محبت دیتے ہیں ہم لوگوں نے, اتنی فلمیں دیکھتے ہیں ان کی, کیوں نہیں آئیں گے خان صاحب؟ یہاں سے ان کے والدین ہیں, دادا پردادا ہیں, آئیں دیکھیں. بیچارے کو ہم پرابلم میں نہیں ڈال سکتے نا, وہ آ ہی نہیں سکتا, اس کی اپنی ہے ہی نہیں نا, وہ تو آپ کو پتہ ہے پوری کیا سچویشن. خیر مجھے نہیں پتا, آئی ڈونٹ نو, بٹ آئے ادھر سر. آئی وش, بٹ یہ کہ بڑا اچھا ہوگا سین. تابش بھائی بہت بہت شکریہ. اوکے دانیال, تھینک یو سو مچ یار. پلیجر. اب میں 1 سال کے لیے کوئی پوڈ کاسٹ نہیں کرنے والا. ہاں سر, تمام ہو گئی. بالکل. تھینک یو. اللہ حافظ.